بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اب تک آپ بازیگر کے 76 اقساط سماعت فرما چکے ہیں اور اب پیش خدمت ہے قسط نمبر 77۔ ہم سب بھورے دادا کے گرد جمع ہو گئے۔ بٹھل کے ساتھ پیرو نے بھی متعدد بار اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کتنی ہی بار اسے گلے لگایا۔ بھورے دادا کی آنکھیں پھر امنڈ آئیں۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے سسکیاں بھرنے لگا۔ ہر شخص اس کے قریب آنے اسے دیکھنے کے لیے بے تاب تھا اور اسی کے نام کا نعرہ لگا رہا تھا۔ میں نے بھی بے اختیار اس کا ہاتھ چوما۔ بھورے دادا نے ایک لہجے کے لیے سب کی آنکھوں میں دھند بھر دی تھی۔ اتنا صاف اور تیز نشانہ کوئی ایسا ہی شخص لے سکتا تھا جس کا چاقو سے بہت واسطہ رہا ہو۔ نشانہ ایسا باریک نہیں تھا، لیکن بٹھل کے بقول سب سے بڑی باریکی تو وقت اور زاویے کی ہوتی ہے۔ شمع کو قرار نہیں تھا۔ وہ لڑکی کو جکڑے ہوئے مسلسل ادھر سے ادھر بھڑک رہا تھا اور سامنے وہ نہیں، پری جان تھی۔ شمع کا جسم اس کی آڑ میں تھا۔ پری جان کے بدن کی ڈھال سے بچا ہوا شمع کے بازو اور جسم کا کچھ ہی حصہ نظر آ رہا تھا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کب زاویہ بدل دے۔ ہم چوکی سے اترے تھے تو بھورے دادا ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا، وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ ہمیں خیال بھی نہیں تھا کہ کون ہمارے ساتھ آ رہا ہے، کون رک گیا ہے۔ ہمیں بڑھتا دیکھ کے شمع کی نگاہ لازماً ہم پر مرکوز ہو جانی چاہیے تھی، بھورے دادا پر نہیں۔ بھورے دادا نے اسی لمحے کا انتظار کیا ہوگا، ہم نیچے اتر جائیں اور اس کے مقابل صرف شمع رہ جائے۔ جتنی دیر میں ہم نے چوکی سے نیچے قدم رکھا، اتنی دیر میں بھورے دادا نے چاقو نکالا اور نشانہ لے لیا۔ وہ اس سے پہلے چاقو نکالنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے نیچے اترنے میں اور بھورے دادا کے چاقو نکال کے نشانہ لینے میں لمحوں ہی کا فرق تھا۔ بھورے دادا نے اسی اثنا میں اتنی پھرتی اور احتیاط سے کام لیا تھا کہ شمع کو آہٹ نہ مل سکی۔ اگر اسے اوپر دیکھنے کی فرصت مل جاتی تو تمنچے کی پہلی گولی بھورے دادا ہی کو لگتی۔ چاقو سامنے سے جاتا تو تمنچے سے ٹکرا سکتا تھا۔ شمع کی انگلیوں اور ہاتھ کا بڑا حصہ تمنچے سے لپٹا ہوا گتھا ہوا تھا۔ تمنچہ آگے تھا، شمع کا ہاتھ اس کی اوٹ میں۔ بھورے دادا نے چاقو اوپر اٹھا کے اور کسی قدر ترچھا کر کے پھینکا تھا۔ وہ سیدھا شمع کے ہاتھ پر جا کے گرا تھا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی اور ترچھا ہونے کی وجہ سے نشانہ بڑی حد تک قطعی ہو جاتا تھا۔ شمع گھبراہٹ میں اپنا ہاتھ دائیں طرف کرتا یا بائیں طرف، دونوں صورتوں میں مفر کم تھا۔ البتہ وہ ہاتھ لوٹ بھی سکتا تھا، تب چاقو سیدھا پری جان کے سینے میں جا کے پیوست ہوتا۔ لیکن بھورے دادا کو جیسے یقین تھا کہ چاقو بھی اس کے ساتھ رخ بدل دے گا، یا اسے یقین تھا کہ شمع کا ہاتھ اس لمحے نشانے سے نہیں ہٹے گا، جمع رہے گا۔ اگر بھورے دادا سے ذرا سی بھی چوک ہو جاتی تو شمع کے غضب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ امکان بظاہر ہر لمحے موجود تھا۔ بھورے دادا کے جسم میں جماؤ نظر نہیں آتا تھا۔ نگاہ بھی عمر کے ساتھ متاثر ہوئی ہوگی۔ بولتے ہوئے اس کی آواز جھرجھرانے لگتی تھی، مگر جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، عمر تو ارادے کی ہوتی ہے، جب تک ارادہ توانا رہتا ہے آدمی جوان رہتا ہے۔ بھورے دادا نے خاص طور پر شمع کے تمنچے والے ہاتھ کا نشانہ لیا تھا۔ اسے اوپر سے اور ترچھا چاقو پھینکنے میں مہارت تھی تو وہ شمع کے جسم کے سامنے نظر آنے والے کسی اور حصے کا نشانہ بھی لے سکتا تھا۔ محترم سامعین، قسط نمبر 77 آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شمع کا دوسرا ہاتھ پری جان کے بدن پر جمع ہوا تھا۔ اس کا نشانہ لینا نسبتاً آسان تھا، مگر بات تبھی تھی جب تمنچے والے ہاتھ کا نشانہ لیا جائے۔ یہ ضروری بھی تھا، کسی اور جگہ کا نشانہ لینے پر تمنچہ شمع ہی کے قبضے میں رہتا۔ میں سرسری طور پر بس ایک نظر شمع کو دیکھ سکا، اس لیے کہ ہم فوراً پلٹ کے بھورے دادا کے پاس چلے آئے تھے۔ لیکن میرا اندازہ ہے کہ شمع کا ہاتھ ہتھیار اٹھانے کی صلاحیت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا ہوگا۔ اس کی چیخیں اور خون کی چھوٹتی تلیاں بتا رہی تھیں کہ ترچھا چاقو ہاتھ کا بڑا حصہ کاٹتا ہوا اندر تک گھسا ہے۔ چوکی پر بہت سے لوگ آ گئے تھے۔
سب نے بھورے دادا کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ بڑی مشکل سے کالے دادا نے انہیں واپس کیا اور تمنچا اور چاقو بھورے دادا کو پیش کیا۔ چاقو بٹھل کا تھا۔ بوڑھے دادا نے اسے آنکھوں سے لگا کے بٹھل کے آگے کر دیا۔ بٹھل اس سے لپٹ گیا۔ بس دادا بس، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا، یہ تمہارا ہی ہے اور سدا تمہارے پاس رہے گا۔ قسم سے اپن کا دل بولتا ہے کہ اسے کبھی کوئی تم سے نہیں چھین سکتا۔ یہ تم نے کیسا جادو کر دیا تھا دادا؟ پیرو نے حیرت اور تعجب سے پوچھا۔ اپن نے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ سب گیسو والے کا کیا ہے، اپن نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں، بوڑھے دادا رندی ہوئی آواز میں بولا۔ لگتا ہے اس نے اپنے کو معاف کر دیا ہے۔ بیٹھو دادا، ابھی آرام سے بیٹھو۔ پیرو نے اس کا ہاتھ پکڑ کے والہانہ انداز میں کہا۔ اپن کا سمجھ میں نہیں آتا ابھی تم کو کس طرح بولے۔ پیرو کی آواز گلے میں پھنسنے لگی اور اس سے کچھ نہ کہا جا سکا۔ وہ اپنا سر بوڑھے دادا کے سینے سے رگڑنے لگا۔ پری جان پر سکتا تاری تھا۔ شمع اب وہاں موجود نہیں تھا۔ بٹھل نے تارا بائی کو بلا کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی اس کے حوالے کی اور آہستگی سے بولا، بالیاں ابھی ادھوری ہیں تارا بائی، ان کو ابھی تمہیں محفل میں نہیں لانا چاہیے۔ بندی کہاں لے جاتی ہے استاد؟ تارا بائی پر ابھی تک کپکپی تاری تھی۔ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، آج پہلی بار گھر سے قدم نکالا تھا۔ بالا خانے پر محفل جماتی ہیں یا کبھی کبھی خاص محفلوں میں گئی ہیں؟ بخدا بندی آپ کی وجہ سے ادھر لائی تھی۔ اتنی عمر دنیا دیکھتے گزر گئی لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹنے لگے۔ اتنا سکھایا ہے تو کچھ آنکھ کی پہچان بھی کرائی ہوتی۔ یہ تو پہلے کی چیز ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم نے اپنا دودھ نہیں پلایا۔ تارا بائی نے حیرت سے اسے دیکھا اور چھٹپٹا گئی۔ بندی کی کیا مجال ہے کہ استاد کے سامنے لب کشائی کرے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں یہی کہہ سکی، پہلی بولی پر کسی کھڑے گاہک سے ان کی بات کر لینا۔ بٹھل نے بن بناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تارا بائی اسے دیکھتی رہ گئی۔ صبح ہونے میں اب کچھ ہی دیر رہ گئی ہوگی۔ تارا بائی کے جانے پر خاصے لوگ چلے گئے لیکن جو رہ گئے تھے وہ وہیں جم کے بیٹھے رہے جیسے انہیں کسی اور بات کا انتظار ہو۔ سب حیرت زدہ اور گم سے تھے۔ ان میں سے چند مختلف ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھرے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عمارت میں سکون چھا گیا، وہ سکون جو بھوبل میں ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ہنسنے کے بعد جو اداسی ہوتی ہے۔ کسی کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ بھورے دادا، پیرو، کانتے اور کالے دادا سبھی بٹھل کے پاس چوکی پر بیٹھے تھے۔ اڈے کے آدمیوں نے بٹھل کے لیے حقہ تازہ کر دیا تھا اور چائے دوبارہ تقسیم کی جانے لگی تھی۔ بٹھل کے جلد اٹھنے کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بھی وہاں سے اٹھنے اور کانتے سے مزید کچھ جاننے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ شمع کا چہرہ ابھی تک میری آنکھوں میں کھپا ہوا تھا۔ معلوم نہیں اب اس کا کیا حال ہے۔ بوڑھے دادا نے صرف اس کے ہاتھ کا نشانہ لیا تھا، دل کا نہیں۔ شمع مر نہیں سکتا تھا لیکن اب وہ واقعی زندہ رہے گا۔ وہ مجھے کوئی پاگل معلوم نہیں ہوتا تھا۔ شاید اپنے بس میں نہ رہا ہو۔ بے بسی پاگل پن تو نہیں ہوتی، مگر پھر پاگل پن کیا ہوتا ہے؟ اپنے بس میں نہ رہنا۔ بوڑھے دادا بر وقت چاقو نہ اٹھاتا تو کون جانے کیا ہوتا۔ نامعلوم ہم میں سے کون شمع کا نشانہ بنتا۔ اسے ایک یا دو بار تمنچا چلانے کا وقت مل سکتا تھا۔ ہاں، دوسری یا تیسری بار گولی چلاتے وقت کسی بھی طرف سے کوئی اس تک پہنچ سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ ہوتا۔ بٹھل چوکی سے اس کی جانب بڑھتا تو اس کے ذہن میں شمع کو قابو میں کرنے کی کوئی تدبیر ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بٹھل کے قریب پہنچ جانے پر شمع کا جسم ٹھٹر جاتا۔ کسی دوسرے کو ختم کرنے سے اسے کیا حاصل ہو سکتا تھا؟ نہ جانے کیوں اتنی دیر بعد مجھے اب کوئی بات اوجھل ہو جانے، کوئی کمی رہ جانے کا احساس ہو رہا تھا۔ جیسے شمع کی بات لوگوں نے غور سے نہیں سنی۔ سب کی نظریں اس کے تمنچے سے الجھی رہیں۔ اس کی نظر ہٹتی تو لوگ کچھ اور دیکھ پاتے، سن پاتے، مگر سب کچھ تو خود میرے سامنے ہوا تھا۔ پھر مجھے کون سے نہ دیکھے ہوئے، کون سے نہ سنے ہوئے کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ تقریباً سبھی نے طرح طرح شمع کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، شاید اسے خود بھی ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ بوڑھے دادا نے ہر امکان سے مایوس ہو کے یہ قدم اٹھایا تھا۔ خود میں شمع کی کسی غفلت کا منتظر تھا کیونکہ اس کی دیوانگی میں کیا کسر رہ گئی تھی۔ یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے کہ اتنے لوگوں کو پریشان کیا جائے۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ اسے اگر پری جان مطلوب تھی
تو پری جان کو حاصل کرنا اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ وہ کہیں کھو تو نہیں گئی تھی؟ اس کے گھر ور سب کا اسے علم تھا۔ وہ چیزیں حاصل کرنا کیا مشکل ہے جن کی کوئی قیمت مقرر ہے؟ قیمت ہی ادا کرنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، مگر یہ کون سا طریقہ تھا؟ بھلا کوئی اس طرح فیل مچاتا ہے؟ شمع نے پری جان کا کچھ خیال بھی نہیں کیا جس کا وہ دعوے دار تھا۔ اس نے اسے کتنی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا، اتنے بہت سے لوگوں میں اس کا تماشا کیوں بنایا تھا، اور پری جان اس سے اتنی سہمی سہمی دور دور کیوں نظر آتی تھی؟ شمع نے اس سے رویہ ہی کچھ ایسا رکھا ہوگا، ورنہ کبھی تو ایک شخص کسی کے لیے دنیا بھر کے مال و متاع سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ میرے سر میں یہی بے سروپا باتیں گونج رہی تھی۔ ان کی بے سروپائی کی تائید ان سب کے لب و لہجے سے بھی ہوتی تھی۔ وہ شمع کی باتیں نہیں کر رہے تھے، دنیا جہان کے قصے دہرائے جا رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ اڈے کے آدمی سماوار سے کیتلیاں بھر بھر کے چوکی پر لا رہے تھے۔ مٹھائی کے ٹوکرے بھی کھول دیے گئے۔ چائے پینے سے وہ اور بیدار ہو گئے تھے۔ اڈے پر چھایا ہوا تقدر چھٹ چکا تھا۔ وقفے وقفے سے ان کے قہقہے گونجنے لگتے۔ میں بھی انہی کے درمیان بیٹھا ان سب کو دیکھ رہا تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن میرا دماغ بہک بہک جاتا تھا اور ان کی ہنسی پر میں چونک چونک پڑتا تھا۔ اندھیرا کب تک طاری رہتا؟ دھیرے دھیرے رنگ بدلنے لگا اور عمارت میں جلنے والی روشنیاں پھیکی پڑنے لگی۔ بوڑھے دادا کو احساس ہوا۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، سالی پوری رات نکل گئی جانا۔ اس کے اٹھنے پر سبھی اٹھ گئے، بٹھل بھی۔ گویا اسے بوڑھے دادا کے اشارے کا انتظار تھا، لیکن بٹھل نے اسے اڈے سے نہیں جانے دیا، بلکہ اسے اور پیرو کو اپنے ساتھ لے کے نچلی منزل کے ایک کمرے میں چلا گیا۔ کانتے کا ارادہ باہر جانے کا تھا، لیکن شامو، جمڑو اور زورا ہمارے پیچھے پیچھے آئے تو کانتے اوپری منزل پر آ گیا۔ یہاں سائبان میں کئی چارپائیاں برابر برابر پڑی تھی اور ان پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھی۔ سب انہی پر بکھر گئے اور چپ چاپ گہری گہری سانسیں کھینچتے رہے۔ اندھیرا تیزی سے دور ہو رہا تھا۔ کانتے میرے ساتھ ہی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ خاصی دیر بعد کانتے نے زبان کھولی اور غنودہ آواز میں بولا، کچھ دیر پلک ٹکا لے لاڈلے۔ نیند بالکل نہیں آ رہی ہے کانتے بھائی۔ نیند سالی کدھر سے آئے گی؟ اس کٹیا کے پلے نے سب الٹا کر کے رکھ دیا۔ سالا ایک دم کٹکنا ہو گیا تھا۔ وہ شمع کو گالیاں بکنے لگا۔ میں چپ رہا تو وہ مچلتے لہجے میں بولا، تجھ کو تو یہ سب کچھ بہت بدلا ہوا، میرا مطلب ہے بہت انوکھا لگ رہا ہوگا۔ اندھیرا شروع ہونے پر تو کدھر تھا؟ اور اندھیرا؟ ہاں کانتے بھائی، شروع میں تو سب کچھ مجھے اپنی آنکھوں کا جھوٹ لگ رہا تھا، پر تم لوگ ادھر سے نکل کیسے آئے؟ وہ تجسس سے بولا۔ سمجھو کہ یہی وقت لکھا تھا، ایک دم دماغ میں بات آئی۔ میں نے پیرو دادا سے کہا، وہ چپ ہو گیا۔ میں سمجھا شاید میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہے۔ دن بھر اس نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن رات ہونے پر اچانک دادا نے ہمارے اوپر کھڑے ہوئے پہرے دار سے کہا کہ وہ نواب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ کوئی آدھے گھنٹے سے کم کے عرصے میں نواب اندر آ گیا۔ بس اس کے آنے کی دیر تھی۔ میں نے مختصراً اسے حویلی سے نکلنے کا سارا واقعہ سنایا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کانتے بھی تجھ کو کیا بولے؟ وہ ڈولتی آواز میں کہنے لگا، ادھر ہم آ کے بالکل چوپٹ ہو گئے تھے۔ تم لوگ کو گئے پورے 6 دن ہو چکے تھے۔ پورے 6 دن سوچتے سوچتے دماغ پھرنے لگتا تھا۔ سالی ایسی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اتنے دن میں تم دونوں پلٹ کے نہیں دیے؟ نہ کوئی نام نہ نشان۔ تو جان کیسی کیسی باتیں دماغ میں آ سکتی ہیں۔ ہر طرف اندھیرا بھرا تھا، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کدھر کو جائیں، کہاں جا کے سر پھوڑیں، سالا کس کا گریبان پکڑیں۔ پھر کچھ دوڑ بھاگ کے بعد تھوڑی بہت سنگن ملی، لیکن اس سے بل نکلنے کے بجائے اور پڑ گئے۔ استاد کو دیکھ کے اور سالا جی الٹا ہوتا تھا۔ یقین مان استاد کو کبھی ہم لوگ نے ایسا اب تجھ سے کیا بولیں، اس نے تلخی سے کہا۔ اس کو دیکھ کے ہاتھ پیر اور اکڑ جاتے تھے۔ ادھر ہم لوگ آپس میں جوڑ توڑ کرتے رہتے تھے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا تھا کہ کوئی بڑا چکر ہے، ورنہ پیرو دادا کے ہوتے ہوئے اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے۔ پیرو دادا بھی کیا کرتا، وہاں سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ کئی بار کوشش کی اور ناکام ہو گئے۔
اب کے بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا مگر کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم نے سوچا زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، تم لوگ ایک دن اور رک جاتے تو شاید تمہیں اپنے آپ کو یوں داؤ پر لگانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ایک دن؟ میں نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ ہو سکتا تھا کہ آج ہم کسی طرح تم تک پہنچ جاتے۔ آج؟ میں نے تذبذب سے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں لاڈلے، آج دوپہر کی گاڑی سے آپ ہی ادھر پہنچ جائیں گی۔ ہم نے سب کچھ ان کے آنے پہ اٹھا رکھا تھا۔ آپ ہی؟ مجھ سے لیٹا نہیں گیا، کھانا ماری ہے؟ ہاں ہاں، ویسے ان کو اب تک آ جانا چاہیے تھا مگر ادھر کوئی بات ہو گئی ہوگی جبھی دیر ہو گئی۔ کل شام اپنے کو تار ملا ہے کہ وہ ادھر سے چل پڑی ہیں۔ آپ ہی کو کس نے بلایا؟ استاد نے تار بھیجا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے تم سب کچھ جان گئے تھے؟ میں نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا، تفصیل سے بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ استاد کا تجھ کو پتا ہے، آدھی بات منہ میں رکھتا ہے آدھی اگلتا ہے۔ وہ ترشی سے بولا، اب کے آدھی بھی کھا گیا۔ اپنے کو زیادہ نہیں معلوم لیکن ایسے اندھے بہرے ہم بھی نہیں ہیں۔ خانم کے آنے کی خبر سن کے میرا سر گھومنے لگا۔ اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ یہی کہ بٹھل بڑے نواب سے مل چکا تھا، یا یہاں آنے کے بعد اس نے بڑے نواب سے کوئی رابطہ کیا تھا؟ میں گونگ سا کانتے کی صورت تکنے لگا۔ تجھ کو کیا بتاؤں؟ کانتے خود بولا، ادھر آ کے کیسی خواری ہوئی ہے۔ ہم کو فیض آباد میں تیسرے دن تار ملا تھا۔ 2 دن تک بابا جان اور مارٹی تم کو ادھر پورے شہر میں ڈھونڈتے رہے۔ زورا، شامو اور جمرو تینوں اٹھ کے ہمارے ساتھ والی چارپائی پر چلے آئے تھے۔ زورا بول پڑا اور مجھے بتانے لگا کہ شام تک تو کچھ نہیں ہوا لیکن جب رات ہونے لگی تو سب کو تشویش شروع ہوئی۔ وہ اور مارٹی بار بار ہوٹل جا جا کے دیکھتے تھے۔ 10 بج گئے تو ابا جان بھی نکل کھڑے ہوئے اور دیر تک سڑکوں پر اور ہوٹلوں میں ہمیں دیکھتے رہے۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ صبح بڑی مشکل سے زورا اور مارٹی نے ابا جان کو ہوٹل میں روکا۔ خود دن بھر گلی کوچوں کے چکر کاٹتے رہے۔ وہ کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک تو ابا جان نے انہیں منع کر دیا تھا، دوسرے کمرے پر پہنچنے سے پہلے یہ مناسب بھی نہیں تھا، مگر یہ کیسی تلاش تھی کہ کسی سے پوچھ سکیں، نہ تھانے جا کے 2 گمشدہ آدمیوں کی رپورٹ درج کرا سکیں۔ پورا دن گزر گیا۔ زورا اور مارٹی کو سارے شہر کی خاک چھاننی پڑی۔ درمیان میں بار بار ہوٹل جا کے دیکھتے رہتے اور ہر بار زورا کے بقول انہیں ابا جان کی سوالی آنکھوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ زورا کہہ رہا تھا کہ ان سے نظریں نہیں ملائی جاتی تھیں۔ گو ابا جان نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا بلکہ الٹا انہیں صبر و ضبط کی تلقین کرتے رہے۔ زورا نے انہیں مشورہ دیا کہ بٹھل کو مطلع کر دیا جائے مگر ابا جان نے کچھ اور توقف کر لینا بہتر سمجھا۔ بٹھل کا زخمی پیر وہ خود دیکھ کے آئے تھے، اس حالت میں اسے بلانا انہیں اچھا نہیں لگا لیکن کوئی صورت بھی سامنے نہیں تھی۔ دوسری رات ابھی پوری طرح نہیں گزری تھی کہ انہوں نے مارٹی سے تار گھر جانے کو کہا، پھر خود بھی اس کے ساتھ چل دیے۔ تار انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور صرف اتنا کہ کسی تاخیر کے بغیر بٹھل حیدرآباد آ جائے۔ اس دوران ان تینوں نے طرح طرح کی تدبیروں پر غور کیا اور ہیر پھیر کے ایک ہی فیصلہ کر پاتے تھے کہ ابھی کچھ اور انتظار کیا جائے۔ تار دینے کے بعد وہ اور پابند ہو گئے تھے۔ بٹھل کے آنے سے پہلے وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ چلتے وقت میں اور پیرو ابا جان سے کوئی خاص بات کہہ کے نہیں چلے تھے۔ پیرو نے صرف اتنا کہا تھا کہ کھانے پر وہ ہمارا انتظار نہ کریں، یعنی ہمیں دیر بھی لگ سکتی ہے۔ زورا بتا رہا تھا کہ ابا جان اس سے اور مارٹی سے کریت کریت کے پوچھتے تھے کہ ہم انہیں کچھ اور تو بتا کے نہیں گئے۔ زورا اور مارٹی کو ان سے زیادہ کیا معلوم تھا جو ابا جان کو کسی ایک سمت سوچنے کا موقع ملتا۔ وہ خود گزری ہوئی باتوں کے تانے بانے ملا رہے ہوں گے۔ نکتہ ترازی ان کی عادت ہے۔ 8 سال تک وہ کورا کے لائے ہوئے نقشوں اور خاکوں میں نکتے کریتے کھوڑتے رہے تھے۔ سفر کے دوران اچانک مراد آباد میں ہمارا قیام اور بمبئی جانے کے بجائے حیدرآباد کا ارادہ، یہاں آتے ہی فوراً نکل کھڑے ہونا، سوچنے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ تھا، نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ ظاہر ہے پیرو نے انہیں سب کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا ہوگا کہ کسی مولوی محمد شفیق کی تلاش میں انہوں نے بمبئی جاتے جاتے حیدرآباد کا ارادہ کر لیا ہے۔ مولوی محمد شفیق کی تحویل میں وہی لڑکی ہے، وہ کورا جو کبھی ان کے گھر رہی تھی اور جسے ایک رات ان کا بیٹا گھر سے لے کے چلا گیا تھا۔ اتنی جزیات شاید پیرو کے علم میں بھی نہ ہو
اور نہ ابا جان نے بوجہ انہیں جاننا مناسب سمجھا ہوگا۔ بزرگی کی مروت وضاحت سے اجتناب کرتی ہے، تاں کہ بتانے والا خود وضاحت نہ کرے، مگر پیرو نے یکایک حیدرآباد جانے کا کوئی نہ کوئی عذر تو انہیں پیش کیا ہوگا، معلوم نہیں وہ کیا تھا۔ بہرحال ابا جان سے اب کچھ اتنا ڈھکا چھپا نہیں رہا تھا، وہ خوب جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کے ساتھی کون لوگ ہیں، کون لوگ تبت میں ان کے ہم سفر تھے۔ فیض آباد میں زری کی حویلی میں انہیں اڈے کے بہت سے لوگ ملے تھے، انہوں نے تبت میں مجھے چاقو چلاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ ابھی ناگپور اسٹیشن پر سونیا کے سارے واقعے کے وہ شاہد تھے، وہاں انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا 7 سال جیل میں رہا ہے، اور سونیا کون تھی؟ کلکتہ جیل کے سابق جیلر کی لڑکی۔ ایسے لوگوں کی گمشدگی کی رپورٹ کرنے میں انہیں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ حقیقت بھی ان کے پیش نظر ہوگی کہ اگر واقعی پولیس نے ہمیں کہیں گھیر لیا ہے تو ہم نے پولیس کے سامنے اپنے باقی ساتھیوں کی نشاندہی نہیں کی ہے، ورنہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے زورا، مارٹی اور ابا جان تک پولیس کے پہنچنے میں کتنا وقت لگتا؟ پولیس کا نہ آنا ان کے لیے ہماری طرف سے خاموشی کا اشارہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس طرح ان کے پاس ہوٹل میں بیٹھے آہٹیں گنتے رہنے اور گونگے بن کے سڑکوں پر تاک جھاک کرتے رہنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ ایک گلی سے دوسری گلی، ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، وہ زورا اور مارٹی پہلی بار حیدرآباد آئے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک لمبا راستہ طے کرنے کے بعد وہ وہیں آ نکلتے جہاں سے چلے تھے۔ مارٹی نے سرے راہ ایسے لوگوں سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی جن پر اڈوں سے متعلق ہونے کا شبہ ہوتا تھا، وہ انہیں ایک حد تک ہی ٹٹول سکتا تھا۔ دو ایک پولیس والوں سے بھی اس نے سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن اس طرح جیسے کوئی انہیں ان کے مطلب کی بات بتا سکتا تھا۔ تار دینے کے بعد تو ان کے لیے ایک ایک پل کاٹنا دو بھر ہو گیا۔ انہوں نے ارجنٹ تار دیا تھا۔ فیض آباد سے حیدرآباد کے سفر میں زیادہ سے زیادہ 2 راتیں 2 دن لگتے تھے، اس میں گاڑی لیٹ ہو جانے کا وقت بھی شامل تھا۔ انہیں یقین تھا کہ تار ملتے ہی بٹھل پہلی گاڑی سے سوار ہو جائے گا۔ 2 دن پہلے اس کا آنا ممکن نہیں تھا، لیکن تار گھر سے واپسی پر وہ اس کی راہ اس طرح تکنے لگے تھے جیسے بٹھل ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کے آ جائے گا۔ امید کی یہ کرن بھی ان کے دلوں میں ٹمٹماتی تھی کہ بٹھل سے پہلے کہیں ہم بھولے بھٹکے ہوٹل نہ پہنچ جائیں۔ نہ ہم پہنچے، نہ 2 دن گزرنے کے بعد بٹھل آ سکا۔ ان کے حواس منتشر ہونے لگے۔ مارٹی اور زورا اسٹیشن جا جا کے مایوس لوٹتے رہے۔ زورا کے کہنے کے مطابق پہلی بار انہوں نے ابا جان کا چہرہ بدلتا ہوا محسوس کیا، تاہم ایک وہی تھے جو ان کے لیے ڈھارس بنے ہوئے تھے۔ وہ ان دونوں کو باصرار کھانا کھلاتے تھے۔ 2 دن بعد ابا جان نے دوسرا تار دیا، پھر احتیاطاً تیسرا۔ تار گھر والوں سے ان کی کسی قدر تلخی بھی ہو گئی۔ وہ تیسرا دن تھا، تار دیے ہوئے تیسرا دن۔ ابا جان نے زورا کے ساتھ عابد چھاپ روڈ کی ایک دکان سے اعلیٰ قسم کا کپڑا خریدا اور قریبی درزی کو باعجلہ سینے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ وہ پوچھتے پوچھتے شہر کی نظامت کے دفتر گئے اور مختلف لوگوں سے وہاں کے اعلیٰ عہدے داروں کے متعلق پوچھ گچھ کرتے رہے۔ کون کیا ہے، کیا کرتا ہے، وہ کسی عہدے دار سے نہیں ملے۔ تیسرے روز بھی فیض آباد کی طرف سے آنے والی گاڑی خالی گئی۔ ہمیں ہوٹل سے گئے 5واں دن ہو گیا تھا۔ ابا جان نے مارٹی کے ساتھ پہلی مرتبہ ہوٹل سے نزدیک عابد چھاپ روڈ کے تھانے کا رخ کیا اور اندر جاتے جاتے لوٹ آئے۔ اس دوران زورا اور مارٹی نے محبوب کی مہندی کے علاقے کا بھی چکر لگایا اور وہ مختلف بالا خانوں پر بھی گئے۔ حالانکہ یہ ایک فضول سی بات تھی، کسی سے کچھ پوچھے بغیر ہماری تلاش کا کیا حاصل نکل سکتا تھا، لیکن کوئی اور راہ بھی انہیں سجھائی نہیں دیتی تھی۔ ہوٹل میں رہ کے انہیں خفقان سا ہونے لگتا تو وہ سڑکوں پر نکل آتے اور راہ چلتے آدمیوں کے چہرے گھورتے رہتے۔ انہیں اپنا بھی خیال رکھنا تھا کہ کہیں ان کی نقل و حرکت سے ہوٹل والے یا ہوٹل کے باہر بازار والے مشکوک نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی اندیشہ لاحق تھا کہ جو لوگ ہماری گمشدگی کا سبب بنے ہیں وہ ہمارے ساتھیوں کی تلاش میں بھی ہو سکتے ہیں، سو انہیں خود کو بھی محفوظ رکھنا تھا۔ زورا مجھے وہی کچھ بتا رہا تھا جو میرے لیے نیا نہیں تھا۔ حویلی کی جیل میں انہی باتوں کے تصور سے میرا دل ہولنے لگتا تھا۔ زورا کہنے لگا کہ چوتھے دن جب وہ اسٹیشن پہنچے
تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ مٹھل گاڑی میں موجود تھا۔ دونوں کے منہ پر سالی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کانتے بیچ میں بولا، لگتا تھا ابھی چھوٹ کے آئے ہیں۔ تار میں ان لوگوں نے کوئی خاص بات نہیں لکھی تھی، بس اتنی کہ جلدی پہنچو۔ قسم سے سارے راستے بچھو سوئیاں مارتے رہے۔ گاڑی بھی ٹہلتی ہوئی آئی۔ شروع ہی میں کنیٹ ہو گئی تھی۔ آدھے دن کا بل ڈال دیا۔ پہلے متھرا اسٹیشن پر پہیے چوں چوں بولنے لگے، پھر ناگپور سے ادھر گڑبڑ ہو گئی۔ آگے بھی بیل گاڑی کے مانند گھسٹتی رہی۔ ادھر جب تار پہنچا تو بڑے صاحب منیر علی استاد کو زمینوں کی طرف لے گئے تھے۔ تار پورے ایک دن بعد پہنچا تھا۔ رات کو ملا۔ زری بہن نے پڑھ کے فوراً آدمی گاؤں دوڑا دیا۔ استاد کو واپس آتے صبح ہو گئی۔ گاڑی کا وقت نکل گیا تھا، لیکن 11 بجے لکھنؤ کی طرف ایک گاڑی جاتی تھی۔ استاد نے اسی سے سفر کا ارادہ کر لیا۔ وہاں سے پھر دلی کی پہلی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اپنی طرف سے ہم نے وقت بچایا تھا، مگر آگے نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ گاڑی بدلنے کا اب کوئی سوال نہیں تھا، بس جیسے تیسے ادھر ہی پہنچے۔ کانتے گہری سانس بھر کے بولا، اور اسٹیشن پر استاد اور کانتے بھائی کو دیکھ کے اپن کا نہ پوچھو، جیسے اپن کو اپنا کھویا ہوا آنکھ ہاتھ پیر مل گیا ہو۔ زورا تمتماتی ہوئی آواز میں بولا، پر ادھر زبان سالہ بالکل اینڈ کے رہ گیا تھا۔ سوچتا تھا ابھی استاد کے آگے کیا بولے، کدھر سے بات شروع کرے۔ میرے ذہن میں بے شمار سوال بھٹک رہے تھے، لیکن میں چپ رہا۔ کانتے نے بیڑی سلگانے کے لیے چند لمحے توقف کیا۔ مجھے یہ جاننے کی بے چینی تھی کہ بٹھل نے ہمارے بارے میں کوئی رائے کس طرح قائم کی۔ پہلے وہ کہاں گیا؟ کیا سیدھا اڈے؟ مگر سیدھا اڈے چلے جانے سے اسے اتنی آسانی کے ساتھ کیسے کچھ معلوم ہو سکتا تھا؟ وہ 5 آدمی جنہوں نے ہمارا تعاقب کیا تھا اڈے کے آدمی تھے۔ کیا ضروری ہے کہ بٹھل کی نظر پہلے انہی پر گئی ہو؟ بٹھل کے استفسار پر آقا ہمارے بارے میں صاف انکار کر سکتا تھا۔ اس نے ان 5 آدمیوں کو بھی زبان کھولنے میں محتاط کر دیا ہوگا، لیکن ان میں سے ایک شخص زخمی بھی ہو گیا تھا۔ اڈے کے کسی آدمی کے زخمی ہو جانے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ اصل بات انہی 5 آدمیوں تک محدود رہی ہو، کسی اور کے علم میں کچھ نہ آیا ہو۔ پھر یہ حقیقت بھی ان سے روپوش نہیں رہی ہوگی کہ ان کے ساتھی کو زخمی کرنے والوں میں سے ایک شخص وہ تھا جس نے شاہ کبیرہ کو محبوب کی مہندی کے اڈے سے بے دخل کر دیا تھا، وہ بھی ان 2 آدمیوں کے بارے میں۔ ان کا تجسس شروع کر دیا جنہوں نے 4 چاقو بدست آدمیوں کے سامنے حوصلہ نہیں ہارا۔ خود ان کے زخمی ہو جانے کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ اڈے کے آدمیوں سے شہر میں پیش آنے والے ایسے واقعات چھپے نہیں رہ سکتے۔ اس واقعے کی تو موسیٰ ندی کے علاقے کی ایک خلقت گواہ تھی۔ ایسے واقعات روز ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ خبر اڈے کے آدمیوں کے سر سے گزرنے والی نہیں تھی کہ شاہ کبیرہ کو اڈا بدر کرنے والا شخص پھر ان کے شہر میں دکھائی دیا ہے۔ دوسروں کی بنسبت یہ اطلاع کالے دادا کو جلدی ملنی چاہیے تھی۔ آقا کی وجہ سے اس نے زیادہ بے قلی ظاہر نہ کی ہو، یہ سن کے کالے دادا کا قرار چھن گیا ہوگا۔ وہ آدمی دوبارہ آ گیا جس کے سبب وہ محبوب کی مہندی جیسے اڈے کا مالک بنا تھا۔ کالے دادا کے وہ تمام زخم تازہ ہو گئے ہوں گے جو آقا نے اڈا چھین کے اسے لگائے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی ایسے ہی دن کے انتظار میں اس پر آقا کی بالادستی قبول کی ہو، یا کسی اور موقع کے انتظار میں کر لی ہو، ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ اڈے پر نئے استاد کے قدم جمانے کے بعد پرانا استاد موجود رہے۔ بہرحال اس اندھیرے کو اڈے کی سمت ہی روشنی کی کوئی کرن دکھائی دی ہوگی، وہیں سے اسے کچھ مل سکتا تھا۔ کانتے بتا رہا تھا کہ باقی سب کو ہوٹل سے دور رکھ کے صرف اسے ساتھ لے کے بٹھل ہوٹل میں داخل ہوا۔ ابا جان اسے دیکھتے ہی سینے سے لپٹ گئے۔ کانتے کہتا تھا کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، ان کی طرف دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ کہیں وہ بکھر نہ جائیں۔ بٹھل نے بھی انہیں سمیٹے ہی رکھا، خاموشی سے ان کی روداد سنتا رہا، وہی کچھ جو راستے میں زورا اور مارٹی اس سے بتا چکے تھے۔ اس نے ابا جان سے نہ کوئی تبصرہ کیا، نہ 2 لفظ تسلی کے کہے۔ تسلی کے لیے اس کے پاس تھا بھی کیا؟ ابا جان بچے نہیں تھے جو ان کی سیری ہو جاتی۔ خود بٹھل کو بھی تسلی کی ضرورت ہوگی، اور ابا جان اس موقع پر اپنا منصب بھولے نہیں ہوں گے۔ کانتے کے مطابق سکون سے سب کچھ بیان کرتے رہے۔
ان کے ہونٹوں پر کوئی شکایت اور ان کی آنکھوں میں کوئی نمی دکھائی نہیں دی۔ بٹھل وہاں سے فوراً نہیں اٹھا۔ اس نے چائے منگوا کے پی اور لباس تبدیل کرنے کے باوجود وہیں صوفے پر بیٹھا رہا۔ سب کو اس کی خاموشی سے بہت الجھن ہو رہی تھی، لیکن بٹھل کس طرح اٹھ سکتا تھا؟ ابا جان کی بیان کی ہوئی روداد اس کے سوا کیا ہو سکتی تھی کہ ہم صبح صبح ہوٹل سے نکلے تھے، پھر واپس نہیں آئے۔ بٹھل نے وہ بھی قیاس کرنا تھا جو ابا جان نے نہیں سنایا تھا۔ مزید کسی پیچیدگی سے بچنے کے لیے اسے پہلے وجہ کا تعین کر لینا چاہیے تھا، اور وجہ دو ہو سکتی تھی کہ ہم کسی خاص سبب، خدشے یا نفرت کے باعث کسی کو مطلوب تھے، یا پھر ہمارے ساتھ خود اپنی کسی کوتاہی کے سبب کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا، کوئی عرضی و سماوی قسم کی افتاد جس پر ہمارا بس نہ چلتا ہو۔ بٹھل نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا ہوگا اور پہلی ہی وجہ پر توجہ رکھی ہوگی، اور اس کی روشنی میں اپنے آئندہ اقدام کے لیے مختلف امکانات پر غور کیا ہوگا۔ پہلا امکان مولوی محمد شفیق کے کسی سلسلے سے تعلق ہو سکتا تھا۔ ابا جان نے سفر کرتے کرتے اچانک ہمارے مراد آباد ٹھہر جانے اور وہاں سے چلنے پر بمبئی جانے کے بجائے حیدرآباد کا ارادہ کر لینے کا ذکر لازماً اس سے کیا ہوگا۔ بٹھل کے لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا دشوار نہیں تھا کہ مراد آباد کے مسافر خانے سے مولوی صاحب کا کوئی نشان ہمیں ضرور ملا تھا۔ حیدرآباد آ کے اس نشان پر ہمیں پہلے دن شام کو ناکامی ہوئی، جب ہی ہم دوسری صبح ہوٹل سے پھر نکل گئے تھے۔ ممکن ہے مولوی صاحب کے حوالے سے کئی بدگمانیوں نے بٹھل کے ذہن میں سر اٹھایا ہو۔ دوسرا امکان حیدرآباد کے اڈے سے متعلق ہو سکتا تھا۔ بٹھل کی یادداشت میں حیدرآباد میں گزشتہ سفر کے حادثے مٹ نہیں گئے ہوں گے۔ مولا اور جہانگیر کا قصہ، شاہ کبیرے اور کالے دادا کا واقعہ۔ کیا شاہ کبیرہ اڈے پر واپس آ گیا ہے، یا اڈے سے دور رہ کے ابھی تک سینے پر داغ لیے پھر رہا ہے؟ حالانکہ یہ ایک نہایت حیران کن بات ہے، وہ کس منہ سے بازار واپس آیا ہوگا؟ بازار میں اس کی واپسی ممکن معلوم نہیں ہوتی تھی۔ یہی بات تو اس کے کینے کو ہوا دے سکتی ہے۔ بٹھل نے اپنے پیچھے بازار کے اڈے پر ہونے والی غیر معمولی تبدیلیوں کا امکان رد نہیں کیا ہوگا۔ اس عرصے میں اڈے پر نیا استاد آ سکتا ہے۔ نئے استاد کو فطری طور پر ان اجنبیوں سے چوکنا رہنا چاہیے جو اچانک شہر میں وارد ہو کے شاہ کبیرے کی رسوائی کا سبب بن گئے تھے۔ وہ دوبارہ بھی کسی وقت اس کے اور اڈے پر اپنے تعینات کیے ہوئے آدمی کالے دادا کے بجائے کسی اور کو دیکھ کے برہم ہو سکتے ہیں اور نئے استاد کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں۔ آدمی کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کوئی عجب نہیں کہ کالے دادا ہی حیدرآباد میں ان لوگوں کی واپسی پسند نہ کرتا ہو جو اسے اڈا بخش گئے تھے۔ کوئی بھی بات ممکن تھی۔ مولوی صاحب اور اڈے سے متعلق ان پہلوؤں کے علاوہ ایک امکان ہماری گرفتاری کا بھی ہو سکتا تھا۔ بٹھل نے اس پر بھی غور کیا ہوگا کہ ہم کسی انجانے معاملے میں ملوث ہو کے جیل نہ چلے گئے ہوں۔ جیل میں یا تو ہمیں باہر سے رابطہ رکھنے کا موقع نہیں مل سکا، یا ہم نے خود ابا جان زورا اور مارٹی پر ذک آنے کے خیال سے پہلو تہی کی۔ حیدرآباد میں گزشتہ مرتبہ کے واقعات اور ان سے متعلق لوگوں کے چہرے ذہن میں تازہ کرتے ہوئے بٹھل کے سامنے نواب عالم تاب کا نام بھی آیا ہوگا۔ وہ شخص جو مسلح لوگوں کا ایک دستہ لے کے عین وقت پر اسٹیشن آ کے ہمارے راستے کی دیوار بن گیا تھا جب ہم خانم کو مستقل فیض آباد لے جا رہے تھے، اور خانم نے ہمارے حق میں بلکہ اپنے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ اس وقت نواب چلا گیا تھا، لیکن بعد میں خانم کے اس فیصلے سے کسی پشیمانی، غم اور غصے نے تو نواب پر غلبہ نہیں کر لیا۔ کالے دادا سمیت شہر میں کسی کو ہمارے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہم کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور خانم کو کہاں لے گئے۔ نواب عالم تاب کے نام پر ہو سکتا ہے بٹھل اپنے خون کی گردش میں فرق محسوس کیا ہو۔ نواب کا چہرہ اسے اچھی طرح یاد ہوگا۔ خانم کے انکار پر وہ کیسا حواس باختہ نظر آتا تھا۔ اس کا چہرہ جلنے لگا تھا۔ کانتے کہہ رہا تھا کہ وہ سپہر کو ہوٹل میں آئے تھے۔ بٹھل شام تک خاموش بیٹھا رہا۔ اسے اٹھ کے ناک کی سیز میں نہیں چل دینا تھا۔ تار ملنے کے بعد ان کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے بیدار ہوئے تھے، لیکن کہیں دور دور تک ان کے سان گمان میں نہیں تھا کہ یہاں پہنچ کے انہیں ایسی کسی خبر سے واسطہ پڑے گا۔ روشنیاں جل چکی تھیں جب بٹھل اپنی نشست سے اٹھا۔
چند لمحے اس نے ابا جان سے دھیمے لہجے میں کوئی بات کی جسے کانتے نہیں سن سکا۔ پھر ابا جان کو سلام کر کے وہ ہوٹل سے رخصت ہو گیا۔ ہوٹل سے کچھ دور ایک مقام پر شامو، جمرو اور ٹنگو ان کے منتظر تھے۔ مارٹی کو بٹھل نے ہوٹل میں چھوڑ دیا اور زورا کو ساتھ لے لیا۔ ان سب کو اپنا تعاقب کرتے رہنے کی ہدایت دے کے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ شہر کے اندرونی علاقے کی طرف تھا۔ کانتے اس کے ساتھ تھا۔ جلد ہی وہ تھانے کی عمارت میں پہنچ گئے۔ بٹھل نے اپنے پیچھے آنے والوں کو اشارے سے وہیں روک دیا اور تھانے میں داخل ہو گیا۔ تھانے کے ذکر پر مجھے حیرت ہوئی۔ کانتے کے بقول وہ بھی ششو پنج میں پڑ گیا تھا، لیکن اس نے بٹھل سے کوئی استفسار نہیں کیا اور چپ چاپ اس کے ساتھ چلتا رہا۔ بٹھل راہداری میں بیٹھے ہوئے حوالدار محرر کے پاس جا کے ٹھہر گیا اور اس نے کہا کہ ہم لوگ دور سے آئے ہیں۔ کوئی 20 دن پہلے ہمارے 2 آدمی شہر میں پہنچے تھے۔ گھر سے نکلنے کے بعد ان کی کوئی خیر خبر ہمیں معلوم نہیں ہو سکی۔ نام پولیس اسٹیشن پر پان سگریٹ کی ایک دکان سے ان کے یہاں آنے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ دکھائی نہیں دیے۔ انہیں 6-7 دن میں واپس گھر پہنچ جانا تھا اور اتنے دن گزرنے کے بعد اب تک وہ نہیں پہنچ سکے۔ حوالدار نے اس کی بات توجہ سے سنی اور کئی ایک سوال کیے۔ بٹھل نے گمشدگان کے نام مختلف بتائے۔ عمریں بھی میری اور پیرو کی نہیں تھیں۔ وضاحت بھی کسی قدر مختلف تھی۔ حوالدار کچھ سوچتا رہا اور اس نے سرسری طور پر روزنامچہ الٹ کے دیکھا۔ اس دوران بٹھل نے کہا، اس کے کھو جانے والے عزیز مزاج کے ذرا تیز واقع ہوئے ہیں۔ یہاں ریاست کے طور طریق سے ایسے واقف نہ تھے، اس لیے اسے اندیشہ ہے کہ کہیں ان سے کوئی 19-20 حرکت تو سرزد نہیں ہو گئی۔ حوالدار ایک درد مند آدمی تھا۔ اس نے اس سے ہمدردی ظاہر کی۔ پوچھا کہاں ٹھہرے ہو؟ بٹھل نے کہا اسٹیشن سے ادھر ادھر پوچھتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں، اب جا کے نام پلی کی کسی سرائے میں ٹھہر جائیں گے۔ وہ عابد چھاپ روڈ کے تھانے کا علاقہ تھا۔ وہاں سے نکل کے بٹھل اور آگے بڑھ گیا۔ کانتے کی زبانی۔ یہ سب سن کے میری سمجھ میں کچھ آیا۔ میری پٹ پٹاتی نظریں دیکھ کے اس کے ہونٹوں پر پہلی بار مسکراہٹ ابھری، مگر تھکی ہوئی، بجھی ہوئی سی مسکراہٹ۔ اس نے بتایا کہ باقی فاصلہ انہوں نے رکشے کے ذریعے طے کیا اور اندھیرا گہرا ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا جب وہ ایک دوسرے تھانے پہنچے۔ مجھے فوراً اس تھانے کا گمان ہوا جہاں مجھے اور پیرو کو لے جایا گیا تھا، لیکن وہ کوئی دوسرا تھانہ تھا اور اتنا بڑا نہیں۔ بٹھل نے وہاں بھی وہی کہانی دہرائی اور وہاں سے بھی اسے وہی جواب ملا۔ اس وقت اس کا شبہ کسی حد تک دور ہو گیا ہوگا کہ ہم شہر میں کسی بڑے حادثے سے دوچار نہیں ہوئے ہیں، ورنہ تھانے میں اس کا چرچا ضرور ہوتا۔ لیکن کوئی چھوٹا موٹا واقعہ بھی ہو سکتا تھا جو کسی ایک علاقے کے تھانے تک محدود رہا ہو۔ یقیناً یہی کچھ سوچ کے بٹھل نے تیسرے تھانے کی 4 دیواری میں قدم رکھا ہوگا۔ وہاں پہلے 2 تھانوں میں جہاں اس کی کوئی الجھن دور ہوئی تھی، وہیں بہت سی الجھنیں بڑھ بھی گئی ہوں گی۔ تیسرے تھانے میں اس نے اپنی روداد میں کسی قدر ترمیم کی اور متعلقہ حوالدار سے کہا وہ اپنے 2 آدمیوں کی گمشدگی کی رپورٹ کرانا چاہتا ہے۔ حوالدار نے اسے چونک کے دیکھا اور پہلی دفعہ کانتے کے بقول اس کے کان کھڑے ہوئے۔ میں نے اپنی بے چینی خود تک محدود رکھی اور کانتے سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ موسیٰ ندی کے پاس والا تھانہ تو نہیں تھا۔ میری مداخلت سے وہ اٹک سکتا تھا۔ کہنے لگا حوالدار نے وضاحت چاہی، کیسے آدمی؟ بٹھل نے کم و بیش ہمارا وہی حلیہ اسے بتایا جو وہ پہلے تھانوں میں بتا چکا تھا۔ حوالدار نے روزنامچے کی ورگردانی کی اور بولا، ایسے ناموں کا کوئی اندراج گزشتہ 20 دن میں نہیں ہے۔ بٹھل نے حجت کی اور کہا کہ ممکن ہے پولیس کے خوف سے انہوں نے اپنے صحیح نام نہ بتائے ہوں۔ اس نے حوالدار سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ صرف انہی کی تلاش میں اس نے اتنی دور کا سفر کیا ہے۔ بٹھل نے اس سے گزارش کی کہ اگر وہ اپنا کچھ وقت صرف کر کے گزشتہ دنوں کے روزنامچے پر تفصیل سے نظر ڈال لے۔ بٹھل نے اس سے درخواست کی کہ اگر وہ اپنا کچھ وقت صرف کر کے گزشتہ دنوں کے روزنامچے پر تفصیل سے نظر ڈال لے تو اس پردیسی کے ساتھ احسان کرے گا۔ حوالدار جزبز ہوا، منہ بنا لیا۔ بٹھل نے کہا وہ 2 آدمی اس سے بے حد عزیز تھے، ان کے لیے وہ شہر کے بڑے سے بڑے حاکم کے پاس فریاد کے لیے جا سکتا ہے۔
روپے پیسے کے خرچ کی اسے اتنی پرواہ نہیں ہے، اسے اپنے عزیزوں کا حال جاننے کی فکر ہے، اور بس۔ روپے پیسے کا ذکر اس نے جان بوجھ کے کیا ہوگا۔ اس پر حوالدار نے سر تپا ان دونوں کا جائزہ لیا اور کسمسا کے بولا، ہم کو یاد نہیں کہ اس درمیان ایسے آدمی آئے ہوں جیسا حلیہ تم لوگ بولے۔ تاہم بٹھل کے گزارشانہ اصرار پر اس کا دل پسیجا اور اس نے ناگوارانہ توجہ سے دوبارہ روزنامہ دیکھا کیا۔ ابھی اس نے 3-4 ہی صفحے پلٹے ہوں گے کہ رک گیا اور بولا، 2 آدمی تھے؟ بٹھل نے جلدی سے گردن ہلائی۔ ہاں ہاں صاحب، ادھر آئے تھے؟ حوالدار نے تذبذب سے جواب دیا۔ 2 آدمی تو ہم کو یاد پڑتے ہیں، لیکن بٹھل نے اس کی بات کاٹ کے تیزی سے بولا، کس معاملے میں آئے تھے صاحب؟ لیکن جو حلیہ تم بولتے ہو ویسا کوئی آدمی نہیں تھا، اور ان کو اتنے دن نہیں گزرے جتنے تم بولتے ہو۔ یہ کوئی 7 دن پہلے کی بات ہے۔ 2 آدمی تھے، ایک نوجوان، دوسرا بڑی عمر کا، سپاہی پکڑ کے لائے تھے۔ اس نے بٹھل کو بتایا کہ تقریباً 7 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ رات ہو گئی تھی، وہ بھی ڈیوٹی پر تھا۔ اس نے ان لوگوں کو اچھی طرح دیکھا تھا۔ پھر اس نے فوراً صفحے پلٹے اور پہلے کی رپورٹ دیکھتا رہا اور سر ہلا کے بولا، نکو بابا، وہ لوگاں جیسا تم بولتا ہے ایسا سرے سے نہیں تھا۔ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ بٹھل نے اضطراب سے کہا۔ وہ اب ادھر کہاں، حوالدار نے بیزاری سے بتایا، اسی رات چلے گئے تھے۔ قسمت کے اچھے تھے، حوالدار نے کہا، جلدی خلاصی ہو گئی ترم بازوں کی۔ ہم تم سے بولے، ہم کو ایسے لوگوں سے کم واسطہ پڑا ہے۔ 1 نمبر جاندار آدمی تھے، بہت سے اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے۔ یہی بولتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے پورے 4 آدمیوں کو کھینچ کے راکھ کر دیے تھے۔ بٹھل نے مجھے اسی کے لہجے میں بتانے کی کوشش کی اور کہنے لگا۔ ہمیں اچنبھے اور شک میں پڑا دیکھ کے حوالدار کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور وہ ہمیں یقین دلانے کے انداز میں بولا کہ موسیٰ ندی کے کنارے 4 آدمیوں نے انہیں گھیر لیا، چاقو تک نکل آئے تھے۔ انہوں نے ان 4 کو قابو میں کر کے ایک کو زخمی بھی کر دیا اور ہجوم سے صاف نکل گئے۔ ادھر موسیٰ ندی پر ساری خلقت جمع ہو گئی تھی۔ اس نے بٹھل سے کہا کہ کچھ دیر اور ہو جاتی تو وہ دونوں پولیس کے ہاتھ کبھی نہیں پڑتے، لیکن اطلاع ملنے پر ہر طرف پولیس چوکنا ہو گئی تھی۔ اسے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑی۔ یہاں تھانے میں آ کے بھی وہ زورا زوری دکھاتے رہے، مگر ان گناہ گار آنکھوں نے سلاخوں کے پیچھے بڑے بڑے رستم پگھلتے دیکھے ہیں۔ ایک شہری کو چاقو لگا تھا، اس لیے انہیں نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اور پھر سب انسپکٹر فیروز کو ان پر شک ہو گیا تھا کہ ایسی چاقو بازی اور زور کرنے والوں کا تعلق، جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے، تجارت سے نہیں ہونا چاہیے۔ سب انسپکٹر کا شبہ درست معلوم ہوتا تھا، لیکن ان کی یہ بات بھی سب کے جی کو لگتی تھی کہ 4 آدمیوں نے روپے کی وجہ سے ان پر حملہ کیا تھا۔ ان کے بیان کے مطابق ان کا سامان بھی وہیں موسیٰ ندی پر رہ گیا تھا۔ کہتے تھے کہ صندوق میں بہت سے روپے تھے۔ روپے ان کی جیبوں میں بھی تھے اور خاصی معقول تعداد میں۔ حوالدار نے کانتے اور بٹھل کو وہی بتایا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ تھانے میں پیش آ چکا تھا۔ بتاتے بتاتے وہ یکلخت ٹھہر گیا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اتنی تفصیلات کے ساتھ ان سے یہ سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ چنانچہ بٹھل نے کریدا کہ پھر آخر وہ لوگ چھوٹ کیسے گئے۔ حوالدار ناراض ہونے لگا۔ ہم کو شبہ ہے صاحب کہ وہ اپنے ہی آدمی تھے، یکا یک بٹھل نے دبے لہجے میں کہا۔ کیا بولتے ہو تم لوگ؟ وہ ایک دم اکھڑ گیا اور درستی سے بولا، ہوگا تو پھر چلا گیا، اب وہ ادھر نہیں ہے۔ ہم یہی پوچھتے ہیں صاحب کہ آخر وہ کیسے چلے گئے؟ آپ بولتے ہو کہ قسمت نے ان کا ساتھ دیا، ان کی جلدی خلاصی ہو گئی۔ دیکھو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو اب تمہارے ساتھ مغز کھپائے۔ کسی دوسرے تھانے میں جا کے دیکھو، اور رپورٹ لکھوانی ہے تو ہم کو بولو۔ بٹھل نے اس سے گزارش کی کہ وہ پہلے ہی 2 تھانے جا کے پوچھ آیا ہے۔ جب اس نے اتنی مہربانی کی ہے، اب تک اتنی ہمدردی سے پیش آیا ہے، تو اب اچانک اسے کیا ہو گیا ہے؟ کیا اس کی شان میں ان سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ باقی کچھ بتانے میں کیا حرج ہے؟ کچھ اور نہیں تو ان کی تسلی ہو جائے گی، ممکن ہے وہی لوگ ہوں۔ حوالدار اس کٹ حجتی پر اور بھڑک گیا۔ نہایت تند و تلخ لہجے میں اس نے دوبارہ میرا اور پیرو کا حلیہ دہرایا۔
یہ بٹھل کے بتائے ہوئے حلیے سے قطعی مختلف تھا، بس سفر کی ایک غرض تجارت مشترک تھی۔ وہ غصے میں بٹھل سے پوچھنے لگا، ایسے ہی تھا تمہارا کھویا ہوا آدمی؟ بٹھل نے انکار میں گردن ہلائی۔ وہ کسی قدر نرم پڑ گیا اور بڑبڑاتے ہوئے بولا، اور ہم کیا بولتے ہیں، جب لوگاں ہی وہ نہیں تھے تو آگے جان کے تم کیا کرو گے؟ بٹھل خاموش رہا لیکن اٹھا نہیں۔ حوالدار کا پارا ٹھہر گیا۔ اس نے از خود بتانا شروع کیا کہ وہ ایک دم دوسرا لوگاں تھا بابا، نیچی آواز میں ان سے بات کرنا نہیں آتا تھا۔ بٹھل اور کانتے کی خاموشی پر اس کا لہجہ زیادہ نرم ہو گیا۔ اس نے کہا، رات کو جب بڑے انسپیکٹر رکنی میاں تھانے آئے تو انہیں ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اتفاق سے اس وقت رکنی میاں کے کوئی معزز دوست بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حوالدار نے انہیں دوسری یا تیسری ہی بار تھانے میں دیکھا تھا۔ ان کا اصل نام بھی اسے اسی رات معلوم ہوا، خان صاحب فیض علی خان۔ دونوں ملزمان کا بیان انہوں نے بھی سنا اور بہت متاثر ہوئے۔ بولے، پردیسی ہیں، ان کی کہانی سچی لگتی ہے، ان کو تو بہادری کا کوئی تمغہ ملنا چاہیے۔ پھر انہوں نے ہچکچاتے ہوئے رکنی میاں سے کہا، جی چاہتا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ رکنی میاں نے معذرت کر لی تھی لیکن خان صاحب ضمانت لینے پر آمادہ ہو گئے۔ رکنی میاں اپنی مرضی کے آدمی ہیں، اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے، لیکن خان صاحب کی بات اور تھی۔ کچھ ان سے اپنے تعلق کا پاس تھا اور کچھ خان صاحب بڑے آدمی تھے، بڑی سی موٹر میں آئے تھے۔ لباس، گفتگو، رکھ رکھاؤ سے عمارت ٹپکتی تھی۔ رکنی میاں خاموش ہو گئے۔ دیکھا تم نے، حوالدار نے سر اٹھا کے کہا، بڑے لوگاں کی بڑی باتاں، ابھی ایسا دل والا بھی دنیا میں پڑا ہے، اجنبی کا ضمانت لے لیا۔ پھر وہ تنک کے کہنے لگا، اب تم بولو گے، ہم کو خان صاحب کا آتا پتہ بولو۔ نہیں صاحب، ہم آپ کو کچھ نہیں بولیں گے۔ بٹھل نے ایک ثانیے کے سکوت کے بعد بوجھل لہجے میں کہا، پھر آپ ٹھیک ہی بولتے ہو، اپنے آدمی ایسے نہیں تھے۔ کانتے کا خیال تھا کہ بٹھل حوالدار کو انسپیکٹر رکنی میاں سے ملنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اچانک اٹھ گیا۔ اس نے حوالدار کا شکریہ ادا کیا اور جیب سے روپے نکال کے مٹھی بند کر کے حوالدار کو دینے چاہے۔ حوالدار نے بس پلک جھپکنے کا تامل کیا، پھر صاف انکار کر دیا۔ تھانے سے نکل کے وہ دونوں رکشہ میں بیٹھ گئے۔ زورا، شامو، جمرو، ٹنگو دور کھڑے تھانے کے دروازے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ بھی رکشوں میں بیٹھ گئے۔ بٹھل کے لیے مختلف امکانات میں سے کوئی ایک متعین کرنا نہایت دشوار تھا۔ وہ یہی کر سکتا تھا کہ پہلے تمام امکانات الگ الگ کرے، پھر سب سے بے ضرر اور سامنے کا امکان ٹٹول کے دیکھے۔ مولوی صاحب کے حوالے سے ہماری گمشدگی کا کوئی امکان اس نے مسترد نہیں کیا ہوگا، لیکن اس سمت میں کوئی قدم اٹھانے کے لیے اسے کوئی ایسا نام و نشان معلوم ہونا ضروری تھا جس کے باعث ہم نے یک حیدرآباد آنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بٹھل کو وہ نام و نشان مراد آباد کے مسافر خانے ہی سے مل سکتا تھا۔ مراد آباد بہت دور تھا، وہاں جانے اور واپس آنے کا وقت صرف کرنے سے پہلے بٹھل کو دوسرے امکانات کے سلسلے میں اپنا تردد دور کر لینا چاہیے تھا، اور اس کی یہی صورتیں ہو سکتی تھیں کہ وہ یا تو سیدھا اڈے کا رخ کرے یا جا کے نواب عالم تاب کی حویلی کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ تھانے پہنچنے یا ادھر ادھر گھوم کے ہمیں پیش آنے والے کسی ناقابل قیاس حادثے کی سنگن لینے کی کوشش کرے۔ ابا جان سے ساری رودات سننے کے بعد اس کے ذہن سے یہ حقیقت چمٹی رہی ہوگی کہ ہمیں گم کر دینے والے ارادے کے پختہ اور حیثیت کے مضبوط لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ گم ہو جانے والوں کے ساتھیوں کے رد عمل سے اچھی طرح باخبر اور اس کا جواب دینے کے لیے ہر طرح مستعد۔ میرے متعلق تو بٹھل کو ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہوگی، لیکن میرے ساتھ بمبئی کے اڈے کا سب سے بڑا دادا پیرو بھی تھا۔ میرے ساتھ اسے بھی یوں سرے راہ اوجھل کر دینا کوئی آسان کام نہیں، اور پھر اتنے دن گزر جانے کے بعد ہماری طرف سے مسلسل سکوت۔ ہوٹل سے چلتے وقت بٹھل کے سر میں بے شمار جالے تنے ہوئے ہوں گے۔ کچھ شواہد اور نشانیوں کے اعتماد میں اس کے لیے اڈے جانا بہتر ہو سکتا تھا، اور یہی احتیاط نواب عالم تاب کی حویلی کے لیے ضروری تھی۔ وہاں سے کچھ نہ حاصل کرنے کی صورت میں اور گرہیں پڑ سکتی تھیں۔ وہ کانتے کو بھی اڈے بھیج سکتا تھا، اسے یہاں کوئی نہیں جانتا تھا، مگر کانتے کو اڈے کے لوگوں سے
شناسا ہونے میں اور صحیح صورتحال تک پہنچنے میں وقت لگ سکتا تھا۔ وہ لوگوں کی نظروں میں بھی آ سکتا تھا اور اس کی ذرا سی غلطی کسی اور بڑے حادثے کا سبب بن سکتی تھی۔ بٹھل نے ادھر ادھر گھومنے اور ہواؤں میں تیر چلانے کا ارادہ اسی لیے موقوف کیا ہوگا کہ اسے اپنی بھی احتیاط رکھنی تھی۔ جن لوگوں نے مجھے پہچان لیا تھا ان کی نگاہ میں بٹھل کے خد و خال بھی محفوظ ہوں گے۔ جنہیں اپنے سر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا سر بچا کے نہ رکھیں۔ ہوٹل میں سپہر سے شام تک بیٹھے رہنے کا ایک سبب اندھیرے کا بھی ہو سکتا تھا، پھر تھانہ ہی ایک راستہ رہ جاتا تھا۔ بازار یا آبادیوں سے ہمیں کہیں لے جایا گیا ہوگا، ورنہ ہم ایسے جانے والے نہیں۔ ہم نے یقیناً کوئی مزاحمت بھی کی ہوگی اور اس کا کسی تھانے میں اندراج بھی ممکن تھا۔ ابا جان نے اسے بتایا ہوگا کہ شہر سے چھپنے والے اخبارات پر وہ مسلسل نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا ویسا واقعہ پیش آتا تو اخبار میں ضرور خبر آتی، لیکن اخبار میں تو بہت سی خبریں شائع بھی نہیں ہو پاتی۔ تھانے کی چار دیواری روزنامچے تک محدود رہتی ہے، بسا اوقات تو روزنامچوں سے بھی دور۔ بٹھل کی طرح ابا جان، زورا اور مارٹی بھی تھانے جا سکتے تھے۔ زورا کے کہنے کے مطابق ابا جان تو جاتے جاتے لوٹ آئے۔ انہوں نے اچھا ہی کیا۔ اول تو انہیں وہاں جا کے بٹھل کے لہجے میں بات کرنی چاہیے تھی۔ دوسرے تھانے سے حاصل ہونے والی معلومات کے بعد بھی انہیں بٹھل کی ضرورت پڑتی۔ موسیٰ ندی کا پل عبور کرنے کے بعد پتھر گٹی، پھر چار کمان بازار اور اس سے فرلانگ بھر آگے چار مینار کا علاقہ تھا۔ یہاں وہ رکشہ سے اتر گیا۔ چند قدم پیدل چلنے کے بعد وہ مکہ مسجد کے نزدیک آ گئے۔ زورا، شامو، جمرو، ٹنگو بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ مسجد کے عین سامنے ایک ہوٹل میں وہ سب یکجا ہو گئے۔ کانتے کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہوٹل میں آ کے بیٹھ جائے گا۔ ہوٹل میں جگہ کم تھی، لیکن کسی طرح سکڑ سکڑا کے انہوں نے تپائیوں پر نشستیں سنبھالنی تھی۔ بٹھل نے ان کے لیے کھانا منگایا، ہلکا سا کھانا، دال اور روٹی۔ حالانکہ ہوٹل والے نے اسے مختلف کھانوں کی ایک بڑی فہرست دی تھی۔ ریل میں ناشتے اور دن میں ایک پیالی چائے کے سوا انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ کھانے پینے کا ہوش کسے تھا؟ وہ سب بٹھل کا منہ تک رہے تھے۔ کانتے نے کئی بار ارادہ کیا کہ کوئی بات چھیڑے، مگر بٹھل کا سوجا ہوا منہ دیکھ کے اس کی زبان اکڑ کے رہ گئی۔ تھانے میں سب کچھ اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا، پھر بھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت کچھ سننے سے رہ گیا ہو۔ وہ بٹھل سے یہی کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ کھانا آ گیا۔ سب گمسم گنگ بیٹھے تھے۔ بٹھل کے اشارے پر انہوں نے جیسے تیسے کھانا شروع کیا۔ ان کا کھانا ان سب کی خوراک سے بہت کم تھا، پھر بھی بچ گیا۔ کھانے کے بعد اس نے چائے منگوائی اور بیڑی سلگا کے ہلکے ہلکے کش لینے لگا۔ ان سب کو بہت گھٹن ہو رہی تھی۔ شامو درمیان میں کہنے لگا کہ اس وقت استاد کی آنکھوں میں جیسے خون بھرا ہوا تھا۔ اس نے آدھی بیڑی پی ہوگی کہ پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے چار مینار کے گھڑیال میں 10 بج رہے تھے۔ ہوا خشک تھی اور دکانیں بند ہو جانے کے باوجود سڑکوں پر آمد و رفت ایسی کم نہیں ہوئی تھی۔ کانتے کہہ رہا تھا کہ اسے بٹھل کی خاموشی زہر لگ رہی تھی۔ طرح طرح کے اندیشے اس کے سینے میں چبھ رہے تھے۔ کانتے اس کی بے تابی کا اندازہ اچھی طرح کر سکتا تھا۔ کچھ اس کے لہجے سے بھی اس کا اظہار ہوتا تھا۔ خود مجھے یہ سوچ سوچ کے دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ تھانے سے نکل کے بٹھل نے آخر کس طرف جانے کا ارادہ کیا ہوگا۔ بٹھل چار مینار سے آگے نہیں گیا۔ وہیں رکشے خالی مل گئے تھے۔ کانتے بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ باقی چاروں دوسرے دو رکشوں پر بیٹھے۔ کانتے نے مجھے بتایا کہ رکشہ میں بیٹھتے ہوئے بٹھل نے جب منزل بتائی تو اس نے جگہ کا نام صاف طور پر سنا، لیکن اس سے خیال نہیں تھا کہ وہ بازار کا علاقہ ہوگا۔ محبوب کی مہندی، میں نے تیزی سے کہا۔ ہاں، وہ ادھر ہی آیا تھا، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ میری رگوں میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ کانتے کہنے لگا۔ رکشہ سے اترنے پر اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ پہلے وہ سمجھا تھا کہ کہیں وہ خان صاحب یہاں نہ رہتے ہوں جن کا ذکر حوالدار نے بٹھل سے کیا تھا۔ اس کے خیال میں شاید اس لیے بٹھل نے ان کا پتہ جاننے کی جستجو نہیں کی تھی کہ وہ پہلے سے ان سے واقف ہوگا۔ اگر خان صاحب کی کوئی بات غلط نکلی یا خان صاحب نے انکار کر دیا یا انہوں نے کوئی اور، کانتے کہہ رہا تھا کہ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ لیکن رکشہ سے اتر کے اس نے جب بازار کا علاقہ دیکھا
تو اسے خود بخود یکسوئی نصیب ہوئی۔ اسے آنے والے لمحوں کی بو محسوس ہو گئی تھی اور اس نے بٹھل کا بایاں شانہ بار بار اوپر اٹھتا دیکھ لیا تھا۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا، لیکن کانتے کے کہنے کے مطابق کسی خاص وقت میں بٹھل کا بایاں شانہ پھڑکنے لگتا تھا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی بٹھل نے پیچھے سے اس کی گردن میں چٹکی بھری اور اس کا سارا جسم جھنجھوڑ دیا۔ کانتے کے لیے یہ بھی بٹھل کی طرف سے آنکھیں کھلی رکھنے کا اشارہ تھا، تاہم اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس کا جی چاہا کہ وہ بٹھل سے لپٹ کے رونے لگے، مگر بٹھل نے اسے آگے دھکیل دیا۔ اس نے باقی چاروں کو ساتھ آنے کی ہدایت نہیں دی تھی، اس لیے وہ اس کے پیچھے ہی چلتے رہے۔ گلیوں میں اس وقت بہت ہجوم تھا، سارا علاقہ روشن تھا، بازار کی تیزی کا وقت تھا۔ بٹھل کہیں ٹھہرے بغیر بڑھتا گیا۔ راستے اسے معلوم ہی تھے، بعض گلیوں سے فاصلہ کم ہو جاتا تھا، لیکن وہ تنگ گلیوں میں گھومنے کے بجائے سیدھے راستے سے گزرا، اسی طرف سے جہاں سے میں اور پیرو گزرے تھے۔ ایک چوک کی مختلف ہوٹلوں اور چائے خانوں کی تپائیوں پر اڈے کے لوگ اور راہگیر بیٹھے رہتے تھے۔ بٹھل ابھی اس چوک سے دور تھا کہ یکایک ایک راہگیر اسے دیکھ کے چونک پڑا، دوسرے ہی لمحے ایک طرف بھاگ جانا چاہتا تھا۔ بٹھل نے فوراً 2 قدم آگے بڑھ کے اس کے کندھے پر ترچھا ہاتھ مارا۔ وہ اڈے ہی سے وابستہ کوئی آدمی تھا۔ وہ بلبلاتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ بٹھل ہی نے بال پکڑ کے اسے اٹھایا اور کہا، کدھر ہے تیرا دادا؟ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ گھگیاتے ہوئے بولا، دادا دادا وہ ادھر۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس حرام کے جنے کو جا کے بول کہ اب ادھر ہم لوگ آ گئے ہیں، سمجھا؟ بٹھل نے اسے گردن سے اوپر اٹھا کے زمین پر پٹک دیا۔ وہ اٹھ کے ایسی تیزی سے بھاگا کہ ذرا آگے ٹھوکر کھا کے گر پڑا، پھر فل فور اٹھ کے دوڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اوجھل ہو گیا۔ کئی راہگیر متوجہ ہو گئے تھے، لیکن انہیں آگے جاتے دیکھ کے خاموش رہے۔ انہوں نے ان کی راہ میں رکاوٹ بننے کی غلطی نہیں کی۔ کچھ آگے چل کے کانتے نے دیکھا کہ 2 آدمی لپکتے ہوئے ان کی طرف آ رہے ہیں، مگر جیسے ہی بٹھل اور کانتے پر ان کی نظر پڑی، وہ سٹپٹا سے گئے، جہاں تک آ سکے تھے وہیں کھڑے ہو گئے۔ بٹھل اور کانتے لمحوں میں ان تک پہنچ گئے۔ دونوں آدمیوں کے ہاتھوں میں بند چاقو چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے چاقو سامنے نہیں کیے۔ بٹھل کو ایک نظر گھور کے دیکھا، پھر آنکھیں چرانے لگے۔ ضرور انہوں نے بٹھل کو پہچان لیا تھا۔ بٹھل ان کے سامنے ایک لمحے بے سدھ کھڑا رہا، پھر ایک دم اس نے دونوں کے بال پکڑ کے ان کے سر ٹکرا دیے۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ گلی چیخوں سے گونج اٹھی۔ چاقو بھی ان کے ہاتھوں میں نہ ٹک سکے۔ جا کے اس زنخے کو بول، ہم آ رہے ہیں دادا۔ دونوں کانپتے ہوئے بٹھل کے پیروں پر گرے اور اس کی ٹانگوں سے چمٹ گئے۔ بٹھل کا پیر ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ کانتے نے انہیں الگ کرنا چاہا، لیکن بٹھل نے ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے انہیں جھٹکا دے کے اٹھایا اور ادھر ادھر دھکیل دیا۔ جاتے ہو کہ نہیں؟ اس نے پھنکارتی ہوئی آواز میں حکم دیا۔ بولنا کہ اپنی ماں کا جنا ہے تو ادھر ہی بیٹھا رہے، ہم آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہڑبڑاتے ہوئے خود کو سنبھال کے بٹھل کا حکم سنا اور سرپٹ اسی طرف بھاگ کھڑے ہوئے جدھر کانتے اور بٹھل کا رخ تھا۔ وہ دونوں گلی میں بہت سے راہگیروں کی نظر میں آئے۔ بالا خانوں سے لوگ جھانکنے لگے تھے، لیکن کانتے اور بٹھل سب سے بے خبر راستہ طے کرتے رہے۔ ان کی رفتار نہ زیادہ تیز تھی نہ اتنی سست۔ چوک میں ان کے پہنچنے سے پہلے ان کی اطلاع پہنچ گئی تھی۔ ہوٹل کے سامنے پڑی ہوئی تپائیاں خالی تھیں، ارد گرد افراتفری سی چھائی ہوئی تھی۔ بٹھل کو دیکھ کے وہاں سناٹا چھا گیا۔ تپائیوں کے پاس اڈے سے متعلق کئی آدمی مستعد تلے ہوئے کھڑے تھے، مگر وہ آگے نہیں بڑھے۔ بٹھل خود ان کے بیچ جا کے ٹھہرا اور کسی ایک کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ آدمی رکا، جھجکا، پھر آہستہ سے اس کے پاس چلا آیا۔ ان سب کو بول رہے اپنے دادا کے کنے چلے جائیں، ابھی ان کو اس اٹھائی گیرے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بٹھل کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ رکا، اور تپائی پر بیٹھ کے اس نے اسی آدمی کو ایک گلاس پانی لانے کا حکم دیا۔ وہ اپنے ساکت و جامت ساتھیوں کی طرف دیکھتا ہوا ہوٹل والے کی طرف پہنچا۔ ہوٹل والے نے بھی سن لیا تھا اور شاید بٹھل کو پہچان لیا تھا۔ وہ خود پانی لایا اور بٹھل کو سلام کرنے لگا۔ چائے دادا؟ اس نے اٹکتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں، ابھی پان کھلواؤ پہلوان۔
چائے پینے بعد میں آئیں گے۔ صفائی پر بیٹھے بیٹھے اس نے پانی پیا۔ دکاندار دوڑتا ہوا پان کی ملحقہ دکان پر گیا اور 2 گلوریاں تشتری میں رکھ کے لے آیا۔ زورا، جمرو، شامو اور ٹنگو قریب ہی ایک دوسری پان کی دکان پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ بٹھل نے جیب سے نوٹ نکال کے ہوٹل والے کی طرف بڑھایا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ نوٹ واپس جیب میں ڈال کے بٹھل اٹھ گیا اور ادھر ادھر نگاہیں گھماتے ہوئے بولا، تم ادھر ہی کھڑے رہو گے کیا؟ اپنے دادا کا دیدن کرنے نہیں چلو گے؟ بٹھل نے پھر مڑ کے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ چوک سے کچھ آگے ہی اڈے کی جانب جانے والی گلی تھی۔ وہ اور کانتے اس گلی میں مڑ گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد کانتے کو احساس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ زورا، جمرو، شامو اور ٹنگو کے علاوہ بھی کچھ آدمی ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ آگے گلی کے نکڑ پہ انہیں 2 گشتی سپاہی بھی دکھائی دیے۔ کانتے کو ایک خدشہ یہ بھی لاحق تھا کہ اگر کہیں پولیس نے ان کی راہ میں کسی طور مزاحم ہونے کی کوشش کی تو خواہ مخواہ دیر لگ جائے گی۔ لیکن نہ تو گلی میں ایسا شور و شغب تھا، نہ دنگا فساد۔ ویسے بھی پولیس اڈے کے لوگوں سے اس وقت الجھتی ہے جب کوئی چارہ نہ رہے یا نقص امن کا اندیشہ ہو۔ ایسے موقعوں پر بھی پولیس تب ہاتھ بڑھاتی ہے جب اچھی خاصی نفری ساتھ ہونے کا اعتماد ہو۔ اڈے والوں کی طرف سے پولیس کو متوجہ کرنے کا امکان بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اڈے کے لوگ پولیس کو اپنے معاملات سے آخر وقت تک دور رکھتے ہیں۔ پولیس کو الجھانے کا مطلب خود بھی الجھنا ہے۔ پھر اڈے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس کو بیچ میں ڈال کے آئی بلا ٹالی جا سکے تو وہ عارضی حل ہے۔ آڑ بار بار کام نہیں آتی۔ وہی لوگ چھوٹ کے آئیں تو بڑی بلا بن کے سامنے آتے ہیں۔ زورا نے درمیان میں بتایا کہ انہیں دیکھ کے سپاہی چونکے تو ضرور تھے، لیکن وہیں سے کسی دوسری طرف مڑ گئے۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی اس اثنا میں آگے بڑھ کے ان سے اوجھل ہو گئے۔ زورا کے بیان کے مطابق وہ اور جمرو وغیرہ ضرورت پڑنے پر پولیس کا دھیان بٹانے کے لیے پیچھے ہر طرح مستعد تھے، لیکن کانتے کا خدشہ بھی بے سبب نہیں تھا۔ زورا وغیرہ وہ سب کچھ نہیں جانتے تھے جو کانتے نے تھانے میں سنا تھا۔ وہ اڈے اور اڈے کے آدمیوں سے کچھ سوا تھا۔ کانتے کے خیال میں کسی بھی لمحے کسی بھی جانب سے رکاوٹ کھڑی ہو سکتی تھی۔ گلی میں کچھ اندر جا کے اڈا تھا۔ اس طرف عام بالا خانے نہیں تھے، لیکن یہ بازار ہی سے متعلق علاقہ تھا۔ ابھی وہ اڈے تک نہیں پہنچے تھے کہ انہیں اڈے کی جانب سے بھاگتے ہوئے کئی آدمیوں کی چاپیں سنائی دیں۔ جتنی دیر میں بٹھل اور کانتے نے کچھ اور فاصلہ طے کیا، اتنی دیر میں وہ بھی سامنے آ گئے۔ دونوں نے انہیں دیکھ لیا، مگر وہ آگے بڑھتے رہے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ پانچوں جسم کے مضبوط اور تیز دکھائی دیتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کھلے چاقو تھے اور وہ بے قابو سے لگ رہے تھے۔ بٹھل اور کانتے کو بڑھتا دیکھ کے انہوں نے دور سے ہی انہیں ٹھہر جانے کا حکم دیا تھا۔ بٹھل نے جیسے سنا ہی نہیں، مگر آگے انہوں نے راستہ روک لیا تھا، اس لیے بٹھل کو رکنا پڑا۔ وہ کانتے سے بولا، دیکھ رہا ہے ہریالے آ گئے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ہراولے۔ اب اڈوں پر بھی ہراول ہونے لگے سالے۔ بٹھل نے ان سے مخاطب ہو کے پوچھا، کیا بات ہے رے؟ بات تو تم سے اپن کو پوچھنا ہے استاد۔ ان میں سے ایک بگڑی ہوئی آواز میں بولا، اپنے کو تیرے دادا سے ملنا ہے۔ اڈے پر اب کالے دادا نہیں ہے استاد، تو جو کوئی بھی ہے اپنے کو اسی سے ملنا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اونچا سنتا ہے، بولا نا تیرے استاد کو ملنا ہے۔ بٹھل نے دھیمے لہجے میں کہا، پہلے ادھر ہم ہی سے مل لو استاد۔ ان میں سے ایک کسمساتے ہوئے بولا، تو پھر تیرا دادا ادھر سے چلا جاوے گا کیا؟ یہ دادا جانے، اس نے ترشی سے جواب دیا۔ ہٹ جا رے، بٹھل نے تندی سے کہا، اپنے کو نہیں پہچانتا ہے کیا؟ پہچانتے ہیں استاد، پر تم بھی اپن کو۔ ہاں ہاں، کانتے نے ان کی بات کاٹ کے تیزی سے بولا، دیکھ رہے ہیں تم کو، اوپر سے نیچے تک اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ ہم بولتے ہیں راستہ چھوڑ دو، ادھر تمہارے دادا ہی سے کچھ بات کرنا ہے، پر تمہارے من میں کچھ اور ہے تو وہ سب بھی پورا کر دیں گے۔ قسم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی تم کو، لیکن دادا سے پہلے نہیں۔ ابھی وہ سالہ مر نہیں گیا، اڈے کا مالک بنا ہے تو صرف تمہارے ٹھیکے پر نہیں ہوگا، کچھ اپنا بل بھی رکھتا ہوگا۔ اپنے کو معلوم ہے اس نے تم کو نہیں بھیجا۔ کوئی اڈے دار سالہ ایسا الو کا پٹھا نہیں ہوتا۔ اپنے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور ہم کو زیادہ بولنا بھی نہیں آتا۔ یہاں سے چلے جاؤ استاد۔ جواب میں ان میں سے ایک نے برہمی سے کہا، آقا شاہ کبیرہ نہیں ہے۔
اس کے پاس پھٹکنے والا سالا پانی بھی نہیں مانگتا۔ اپن بولتے ہیں تمہارے لیے یہی اچھا ہے کہ جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ۔ آقا نام ہے اس کا۔ پٹھل کی آواز تھمی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہی بولتے ہو بے پہندو کے، اپنے کو وہ شاہ کبیرہ نہیں لگتا۔ شاہ کبیرہ تھوڑا بہت آدمی کا تخم لگتا تھا، اپنے کو تمہارا دادا گیدڑ کا جنا لگتا ہے۔ کانتے کہتا تھا کہ وہ دونوں بالکل تیار تھے اور ان پانچوں کو کھلے چاقوؤں کے باوجود آسانی سے سنبھال سکتے تھے۔ بٹھل نے کانتے کو کوئی اشارہ نہیں کیا تھا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں کانتے تھا۔ میں نے کانتے سے نہیں پوچھا، لیکن پہلی تدبیر ان کے ذہن میں یہی ہوگی کہ وہ ایک کنارے کھڑے ہوئے دو آدمیوں پر جھپٹیں۔ اس سے پہلے کہ ان کے باقی ساتھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے، وہ ان دونوں کو انہی کے سامنے منتشر کر دیتے۔ ہو سکتا ہے اور بھی کوئی صورت ان کے ذہن میں ہو۔ زورا، جملو، شامو اور ٹنگو کی دخل اندازی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، انہیں ان سے الگ ہی رہنا تھا، لیکن پیچھے وہ چاروں بٹھل کے اشارے کے منتظر تھے۔ بٹھل نے ایک بار پھر ان پانچوں سے راستہ چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، کانتے سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بٹھل کی وجہ سے وہ ہاتھ پیر جکڑے کھڑا رہا۔ وہ بٹھل کی طرح اس کا اندازہ بھی یہی تھا کہ ان پانچوں کی آمد محض ایک رسمی حجت ہے۔ ظاہر ہے انہیں آقا نے نہیں بھیجا ہوگا۔ اڈے کے آدمی کبھی کبھی اپنے استاد کی خوشنودی کے لیے یوں ہی سامنے آ جاتے ہیں۔ استاد بھی اس طرح ایسے ویسے لوگوں سے فضول الجھنے اور وقت ضائع کرنے سے بچ جاتا ہے۔ وہ بھی اسی خیال سے اڈے سے نکلے ہوں گے کہ دیکھیں تو صحیح، خبر پہنچانے والے نے کسی مبالغے سے تو کام نہیں لیا ہے، کوئی یوں ہی سر اٹھائے تو نہیں چلا آ رہا ہے۔ عام طور پر ان کا مقصد آنے والے کا تخمینہ کرنا، اس کا دعویٰ پرکھنا ہوتا ہے۔ سامنے میں ہوتا تو شاید وہ اتنی دیر نہ کرتے، لیکن میرے بجائے بٹھل کے ہمراہ کانتے تھا۔ کانتے کو وہ بالکل نہیں جانتے تھے اور بٹھل سے وہ اس حد تک واقف تھے کہ شاہ کبیرے والے دن وہ میرے ساتھ تھا۔ انہوں نے اسے شاہ کبیرے سے زور کرتے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ پھر حیدرآباد کے چند روز قیام میں اڈے پر وہی ان کے سامنے رہا تھا۔ بہرحال بٹھل کے متعلق ان کی رائے کسی غلط فہمی پر مبنی ہو سکتی تھی، کہیں میں نے اسے اس کے بڑے پن کی وجہ سے یوں ہی رتبہ نہ دے رکھا ہو سکتا ہے مجھے اس کے ساتھ دیکھ کے انہیں گمان گزرا ہو کہ بٹھل کو روکنا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں، مگر یہ گمان ہی ہوگا۔ اسے پرکھنے اور آزمانے کا خطرہ انہیں مول نہیں لینا چاہیے تھا، اور اب تک اگر جیسا کہ کانتے اور بٹھل کو ان کے متعلق اندازہ تھا، انہیں ان کے سامنے سے ہٹ جانا چاہیے تھا۔ بٹھل نے بھی اتنی دیر اسی لیے لگائی تھی کہ اڈے جانے سے پہلے گلی میں خون خرابہ مناسب نہیں تھا، انہیں حجت تمام کرنے کا وقت ضرور دینا چاہیے تھا، اور بٹھل کی نظر میں شاید یہ وقت ختم ہو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ ان سے راستے سے ہٹ جانے کے لیے نہیں کہا، وہ آہستہ روی سے ایک قدم آگے بڑھا اور اس نے اپنے عین مقابل کھڑے ہوئے آدمی کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ اس کے ہاتھ اٹھانے پر وہ اچھل گیا، نتیجتاً اس کے باقی چار ساتھیوں کا بوکھلا جانا لازم تھا۔ کانتے کی سانسیں سینے میں رک گئی تھی، وہ تو پیچھے سے ان پر بے تحاشا ٹوٹ پڑتا، مگر بٹھل نے آگے جاتے ہوئے اسے خاموش کھڑے رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ کانتے بتا رہا تھا کہ اسی لمحے اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اتنا دیکھا کہ اس کے سامنے وہ چاروں کئی جانب سے چاقو بلند کیے بیک وقت بٹھل کی طرف جھپٹے، مگر بٹھل کے جسم پر سکوت طاری رہا۔ دوسرے ہی لمحے ان چاروں کے اٹھے ہوئے چاقو بٹھل کے جسم میں پیوست ہوتے ہوتے ٹھٹر گئے۔ بٹھل جیسے ان سب سے بے خبر اس آدمی کے مقابل کھڑا رہا جس کی جانب وہ بڑا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ہلکی سی تھپکی دی۔ وہ گمسم لکڑی کے کسی بت کی مانند اکڑا ہوا ایک طرف ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں چاقو دبا کا دبا رہ گیا۔ اس وقت بٹھل اس کے چار ساتھیوں کے نرغے میں تھا۔ سامنے والے کے ہٹ جانے پر راستہ ہو گیا۔ بٹھل نے سر گھما کے کانتے کی طرف دیکھا، دونوں ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ بس لمحے صرف ہوئے تھے، بٹھل کے لیے ان کے تیوروں میں غیر متوقع غضب تھا۔ کانتے بے اوسان ہو گیا کہ کہیں ان پانچوں کو پہچاننے، ان کا مقصد سمجھنے میں کوئی چوک نہیں ہو گئی۔
اگر بٹھل کے جسم میں جواباً غلطی سے کوئی اضطراری رد عمل ہو جاتا تو چاروں کے لیے خود کو روکنا مشکل تھا۔ کانتے کا خوف بیجا نہیں تھا۔ بے شک ثانیوں میں، لمحوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر صرف لمحے صرف نہیں ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ اتنی دیر ان کے سامنے کھڑے کیا کرتے رہے تھے؟ انہیں کچھ جتاتے ہی رہے تھے۔ کوئی ایک سبب نہیں تھا جو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اینڈ گئے تھے۔ بٹھل اور کانتے نے ہتھیار نہیں نکالے تھے۔ یہ بات راستہ روکنے والوں کے لیے اگر ایک طرف اطمینان کا باعث تھی تو دوسری طرف ان کی استقامت بھی متزلزل کرتی تھی۔ بٹھل کے ساتھ کانتے بھی ساکت کھڑا تھا۔ وہ سب میرے واسطے سے صحیح، بہرحال بٹھل کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے ضرور رکھتے تھے، چاہے وہ ایک مشکوک رائے ہو۔ اپنے ساتھی کی طرف بٹھل کے بڑھنے پر ان کا بوکھلا جانا غیر اختیاری تھا، مگر رک جانا بھی اختیاری نہیں تھا۔ وہ اس لمحے کچھ بھول گئے تھے جو دوسرے لمحے انہیں یاد آ گیا۔ آخر انہوں نے جان لیا کہ آنے والے واپس جانے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، اور میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ان کا ارادہ کچھ اور ہوتا تو وہ بھی یقیناً اتنا وقت نہ لگاتے۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ اڈے سے کچھ اور آدمی بھی شور مچاتے ہوئے ان کے پیچھے آ رہے ہوں۔ ان کی دیوار راستے سے ہٹانے کی کسی اور تدبیر میں کوئی اور گرا پڑنے اور وقت لگنے کا احتمال تھا۔ کانتے کو خاطر جمع رکھنی چاہیے تھی۔ بٹھل کسی یقین کے بغیر ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں نے اس سے جرا نہیں کی۔ اس کی بدحواسی کی وجہ صاف تھی۔ وہ اپنے دست و بازو جکڑے ہوئے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جو بات وہ بٹھل کے لیے کہہ رہا تھا، اگر خود اس سے وہی لغزش ہو جاتی، یعنی کوئی اضطراری رد عمل، تو بٹھل سے شاید اس کی تلافی کبھی ممکن نہ ہوتی، مگر اسے کانتے پر اعتبار تھا، جبھی اس نے صرف اسے اشارہ کرنا کافی سمجھا۔ اڈا قریب ہی تھا۔ ایک فرلانگ سے کم فاصلہ طے کر کے وہ اڈے کے سامنے تھے۔ دروازے پر چند آدمی مضطربانہ گھومتے نظر آئے۔ عمارت کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ انہیں اندر جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اندر صحن میں بظاہر خاموشی تھی، نفری بھی زیادہ نہیں تھی۔ ادھر ادھر دو چار آدمی دیواروں کے ساتھ پہرے داروں کی طرح کھڑے تھے۔ کچھ لوگ دروازے کے سامنے صحن کے ایک کونے میں چوکی پر موجود تھے۔ روشنی باہر کی نسبت اندر تیز تھی۔ عمارت میں ان کے داخل ہونے پر ایسی کھلبلی نہیں مچی، لیکن جمود ان کے اضطراب کی چغلی کھا رہا تھا۔ انہیں دیکھ کے جو شخص اپنی جگہ جمع نہ رہ سکا وہ کالے دادا تھا۔ اس کی نظریں دروازے ہی پر لگی ہوئی تھی۔ ان کے نمودار ہوتے وقت اس پر کوئی بجلی سی گری تھی۔ ایک ہی پل میں اس نے کئی پہلو بدلے۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا چوکی سے اٹھا اور اترتے اترتے اس نے پلٹ کے چوکی کے وسط میں اوندھے لیٹے ہوئے شخص کی طرف دیکھا اور دوبارہ اوپر چڑھ گیا۔ بٹھل اور کانتے چوکی سے کچھ فاصلے پر آگے ٹھہر گئے تھے۔ اسی اثنا میں کانتے کو بہت سے آدمیوں کے اندر داخل ہونے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کا سکون ان کے آنے سے منتشر ہو گیا تھا۔ ان میں سے کوئی کانتے کے آگے نہیں آیا۔ سب دروازے کے قریب ہی کھڑے رہے اور ان کے جسموں کی آہٹیں اور سرگوشیاں عمارت میں گونجنے لگیں۔ مگر پھر سناٹا چھا گیا۔ کانتے نے پیچھے ایک نظر ڈال کے دیکھ لیا تھا کہ جمرو، شامو، زورا اور ٹنگو بھی اندر آنے والوں میں شامل ہیں۔ اوندھے لیٹے ہوئے شخص نے اٹھ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ عمارت میں اچانک یہ کیسی آوازیں گونج اٹھی ہیں۔ دو آدمی اس کا بدن دبا رہے تھے، مگر ان کی بےتابی ہر سو بھٹک رہی تھی۔ وہ آقا کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ الٹا ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ ان کے سامنے نہیں تھا۔ جسم کا گٹھا ہوا اور قد درمیانہ معلوم ہوتا تھا۔ ہاتھ پاؤں پھیلائے وہ بے سدھ لیٹا تھا۔ بٹھل نے چند لمحے توقف کیا اور کالے دادا پر نگاہیں جما کے کہا، تو کالے ہی ہے نا؟ اس کی آواز تڑک رہی تھی۔ کالے دادا پر سکتہ طاری تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا لیں اور کچھ کہا نہیں۔ کیا ہو گیا ہے رے تجھے؟ بٹھل نے تلخی سے کہا۔ کالے دادا نے سر جھکا لیا۔ اس کا سارا جسم دھڑک رہا تھا۔ بولتا کیوں نہیں؟ بٹھل نے اونچی آواز میں کہا۔ زبان بھی ساتھ ہی کٹوا دی ہے کیا؟ کالے دادا سے پھر نہیں رہا گیا۔ اتنی دیر بھی جانے کس طرح اس نے برداشت کیا۔ دیوانہ وار چوکی سے نیچے اترا اور بٹھل کے پیر پکڑ کے سر رگڑنے لگا۔ ہم نے کیا سنا ہے کالے؟
बिट्ठल ने उसे उठा के खड़ा किया। काले दादा की आंखें डूबी हुई थी और लगता था कि एक इशारे पे बिखर जाएगा। वो बिट्ठल से निगाहें नहीं मिला रहा था। अड्डे पर आका की मौजूदगी के बावजूद उसे देख के बिट्ठल को ताज्जुब जरूर हो रहा होगा। ये सब क्या है रे? उसने काले दादा को झंझोड़ते हुए कहा। काले दादा दम साधे खड़ा रहा तो वो बरहमी से बोला, होश में आजा काले, और जल्दी से इस बहरूपिये को बोल कि ये नाटक खत्म करे, हम इधर आ गए। ये वही कुत्ते की औलाद है क्या? आका नाम इस हराम के तुखम का इधर किसी ने हमको बोला था। बिट्ठल का इतना कहना था कि दोनों आदमियों को इधर उधर धकेल के तड़पता हुआ उठा और बिट्ठल को मुगल्लिजात सुनाते हुए गरजने बरसने लगा। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। जकड़ा हुआ खिंचा हुआ जिस्म, लंबूदरा चेहरा, छोटी छोटी आंखें, नाक बाहर उठी हुई, अंग्रेजी बाल, चेहरा साफ, रंग गंदुमी। वो उठ के चौकी पर पैर पटकने लगा। उसकी आवाज गरज रही थी और इमारत की खामोशी से उसमें कुछ गरज और खनक पैदा हो गई थी। उसने गुर्राते लहजे में बिट्ठल से कहा कि वो किसी और के नहीं, आका के अड्डे पर है। बेहतर है औकात में रहकर बात करे, आका दूसरा मौका नहीं देता। काले, इस चिड़ी मार को बोल, हम पहला मौका भी नहीं देते, इससे आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछ लेंगे। बिट्ठल की आवाज़ बड़ी हद तक संभली हुई थी। अड्डा हमने इसकी माँ को मुंह दिखाई में नहीं दिया था। जबान को दाब के रख रामजादे, आका दहाड़ के बोला और जस्त लगाने के अंदाज में चौकी से उतरा। तू आका को नहीं जानता। उसके मुंह से कफ निकलने लगा और गुस्से में उसकी बोटी बोटी फड़क रही थी। वो बिट्ठल को बुरी तरह गालियां बक रहा था। लगता है तूने अपने बारे में कुछ इसको नहीं बोला काले। काले दादा ने हज़ियानी अंदाज में सर को झटके दिए और होंठ काट के रह गया। बोलता तो ये बेपटे का कुछ सोच समझ के मुंह मारी करता। साला अपने को कहीं बंधा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। इस बड़वे से क्या पूछता है? इसने सब बोला था कि तूने और तेरे शेर बबर तीसमार खां ने इधर शाह कबीरा को पिछाड़ दिया और तू फिर इस काठ के उल्लू को बांस पे चढ़ा गया था अड्डे का सूरमा बना के। पहले शीशे में इसको शक्ल दिखा दी होती। शक्ल तो तूने भी अपनी नहीं देखी, पर आज तुझको जरूर दिखा देंगे। बिट्ठल बिगड़े लहजे में बोला। ये काले हराम डील क्या, इधर पैर की जूती रख के जाते तो भी तुझको इधर का ध्यान से रुख करना चाहिए था। अड्डा काले की जागीर नहीं जिसको तश्तरी में लौट के ये तुझको दे दे। हम ही से कोई माई का लाल इसको ले सकता है। तुझको अड्डा गिरी की ऐसी खुजली हुई थी तो थोड़ा अपना इंतजार कर लिया होता भुतनिया के। हूँ, वो जमीन पर थूक के बोला। अपन को तो तू कोई कांजी हाउस से रस्सी तोड़ाया लगता है। साला नवाब का आका तेरा इंतजार करता रहा। वो फुनकारते हुए कहने लगा, अड्डे का तुझको इतना ही ख्याल था तो इधर हथेली लगा के बैठा होता। इस मजनू के झटके को इधर क्यों छोड़ गया था? या इसको अपना कोई अता पता दे गया होता कि तेरे खूंटे ही पर जाके आका तुझको देखता। तेरे सींग कितने आगे को निकले हैं। अड्डा आका ने अपने बल पर लिया है। इस तेरे कलवा मस्ताने से अपना आप नहीं संभाल रहा था, अड्डा क्या संभालता ससुरा? इससे पूछ, अपन ने आके पूछा था किधर वो रुस्तम का सगा रहता है। ये सरदार आए बाएं करने लगा और तू अड्डे पर बैठ गया। बिट्ठल ने तन से कहा, बस इतना ही ठीक जाना तूने छिनाल के देने। अड्डा आका ने अपने बल पर लिया है और बल पर ही इधर बैठा है। वो बिन्ना के बोला, अभी तुझको सीधी तरह दिखाई नहीं देता तो अपन को बोल, अपन अभी तुझको आगा पीछा सारा दिखा देंगे। आका शाह कबीरा नहीं है जिसने इधर मुंह काला करा लिया था। साला बीच बाजार में खुलवा बैठा। अपन को अब तक यकीन नहीं है, जरूर इधर किसी सुअर के बच्चे ने हरामी पना किया होगा। दारू अपन भी खूब पीता है पर अपन शाह कबीरा नहीं है। कांते का खून सुलग रहा था कि वो बढ़ के आका की जबान क्यों नहीं खींच लेता। उसे हैरत थी कि बिट्ठल आखिर इस किस्म की बातें क्यों कर रहा है। आका की आवाज बिगड़ती भड़कती जा रही थी। उसका सारा जिस्म पारे की मानिंद तिलमिला रहा था और बिट्ठल को भी जाने क्या हो गया था। आज तक कांते ने उसे इतनी देर किसी से ऐसी बातें सुनते नहीं देखा था। इस दौरान इमारत में लोगों की तादाद बढ़ गई थी। सब दम साधे खड़े थे। सिर्फ आका की आवाज धमक रही थी, या बिट्ठल की,
تو ٹھیک ہی بولتا ہے، بٹھل نے تمتماتی آواز میں کہا۔ شاہ کبیرہ تو ایسا نہیں تھا، اپنے کو تیرا ناڑا اس سے بھی کچا لگتا ہے۔ کبیرے نے کچھ دیر بھی لگائی تھی۔ تجھ کو تو اتنا وقت بھی نہیں ملنے کا رے۔ آقا ایک دم اکھڑ گیا اور دانت پیس کے بولا، تیری موت تجھ کو ادھر کھینچ لائی ہے۔ اس کا گلا شدت غضب سے پھٹنے لگا تھا، وہ مسلسل گالیاں بکے جا رہا تھا۔ ایک لمحے میں اس نے چاقو نکال لیا اور سانڈ کی طرح سر نیچے کر کے اچھلنے گھومنے لگا۔ بٹھل اپنی جگہ کھڑا رہا۔ تو بل دکھائے بغیر نہیں مانے گا، پر کچھ ہوگا تبھی تو دکھائے گا۔ اپنا خیال تھا اتنی دیر میں ہوا کا کوئی جھونکا چل کے تیرے سر سے پڑی دھول ہٹا دے گا، پر تیرے دن ہی ختم ہو گئے تو ہم۔ بٹھل کی بات منہ ہی میں رہ گئی۔ آقا اچانک چاقو تول کے دیوانہ وار اس کی طرف بڑھ گیا۔ بٹھل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ آقا اس کے بہت قریب آ گیا تھا، مگر بٹھل بے حس و حرکت رہا۔ آقا کی وحشت دو چند ہو گئی۔ اپنے بڑے ہوئے قدم کھینچنے کے لیے اسے خود پر بہت جبر کرنا پڑا، مگر وہ بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا اور ڈکراتی ہوئی آواز میں بولا، زیادہ ٹر مت کر کتے کے پلے، چاقو نکال لے۔ تیرے پاس تو ہے رے، بٹھل نے سرد لہجے میں کہا۔ کانتے نے بٹھل کے لہجے کی سردی اپنے رگوں پہ میں محسوس کی۔ آقا اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر چاقو تولے تڑپ رہا تھا۔ وہ اپنے آپے میں بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا، کسی بھی پل وہ دونوں آپس میں دست و گریباں ہو سکتے تھے۔ اسی اثنا میں کانتے اپنی دانش میں آقا کو اچھی طرح پرکھ چکا تھا۔ جسم کے نپے تلے ہونے کے علاوہ اس کے ہاتھوں پیروں میں غیر معمولی چمک تھی۔ کانتے کو اس وقت وہاں اڈے کا کوئی اور آدمی اس کا ہم پلہ نظر نہیں آیا تھا۔ کالے دادا کا جسم پھیلا ہوا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اڈا سپرد کرتے وقت بٹھل نے اس میں کوئی بات ضرور دیکھی ہوگی۔ کالے دادا اڈے کا مالک ہونے کے بعد وہ بات برقرار نہیں رکھ سکا، کچھ مستا گیا۔ آقا کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کالے دادا کو اڈے سے زیادہ کسی اور بات سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ آقا کے آنے کے سبب اس نے کوئی مزاحمت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ خاموشی سے اڈا آقا کے حوالے کر دیا۔ اڈے پر آقا کے ساتھ اس کی موجودگی کا یہی سبب معلوم ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے آقا ہی نے اسے روک لیا ہو۔ نئے اڈے پر اسے اعتماد کے کسی آدمی کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی۔ آقا حیدرآباد کا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی زبان، طور طریق اور شکل و صورت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انہی کی طرح کسی دوسری جگہ سے آیا ہے اور اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ خوش فہمی ایسی بے وجہ بھی نہیں ہوگی۔ اڈے پر آنے کے بعد شاید کوئی شخص اڈے کا دعویٰ کرنے نہیں آیا۔ اڈے کے آدمی کے سامنے اس نے اڈے پر ضرور اپنی موجودگی کا ثبوت پیش کیا ہوگا، جبھی سب کے چہروں پر اس کے نام سے دہشت چھا جاتی تھی۔ عام طور پر کسی شہر میں سب سے بڑا اڈا بازار میں، اور اسی نسبت سے اس اڈے سے متعلق آدمی بھی دوسرے اڈوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ آقا اپنی کسی خوبی کے بغیر ان لوگوں کے سر پر قائم نہیں رہ سکتا تھا، مگر کانتے کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ ایسے آدمیوں سے بٹھل کا اور اس کا واسطہ پڑ چکا تھا۔ کانتے کے تذبذب اور اضطراب کا سبب یہ نہیں تھا کہ آقا نامی شخص اس اڈے پر موجود تھا جس پر بٹھل کبھی اپنا آدمی چھوڑ کر گیا تھا۔ ان کا مقصد اس آدمی کو ہٹا دینا، اڈا دوبارہ حاصل کرنا، دل کو تسلی دینا نہیں تھا۔ کانتے کے انتشار کی وجہ اس کی بے یقینی تھی۔ اسے شبہ تھا کہ تھانے سے نکل کے بٹھل یہیں آیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس تگ و دو کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو، اندازے کی کوئی غلطی مجھے اور پیرو کو ان سے اور دور نہ کر دے۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے سارے وسوسے بعد از وقت ہیں۔ وہ بار بار اپنے آپ کو ٹوکتا، سمجھاتا اور اپنی نگاہیں ایک طرف جو موجود ہے اسی کی طرف مرکوز رکھنے کی کوشش کرتا۔ کبھی میں اس کے سامنے آ جاتا تھا، کبھی پیرو، کبھی ابا جان۔ ان کی ویرانی اس کے سینے میں کھپ گئی تھی۔ بٹھل نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، مگر کانتے کو معلوم تھا اس کے سینے میں سمندر امنڈ رہا ہے۔ ادھر اسے بٹھل کے پیر کی فکر تھی۔ بڑی مشکل سے ٹھیک ہونا شروع ہوا تھا کہ 2 دن کے مسلسل سفر سے اس پر اور زور پڑ گیا۔ وہ چاقو تول کے بٹھل کے پاس آ کے پلٹ گیا تھا۔ کانتے نے جھجکتے بٹھل سے کہا تھا، استاد میں دیکھتا ہوں اس حرامی کو۔ بٹھل نے اسے جھڑک دیا،
اور اپنے ہاتھوں کو زور دیتے ہوئے آقا کی طرف بازو پھیلا دیے، مگر آقا چاقو نکالنے کے بعد چیخنے لگا، ہم نے کیا بولا تھا ٹخنیا کے، تیرے پاس کافی نہیں ہے، اس نے ترشی سے کہا۔ یہ سن کے آقا نے اپنا چاقو بھی فرش پر پھینک دیا۔ بٹھل نے چاقو نکال لیا۔ آقا نے چاقو خود اٹھانے کے بجائے قریب کھڑے ہوئے آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے فرش سے چاقو اٹھا کے اس کی جانب اچھال دیا۔ آقا نے مشاقی سے چاقو اچک لیا اور پوری طاقت سے کسی فقیر کا نام لے کے نعرہ لگایا۔ اس کی آواز گونج اٹھی۔ بٹھل نے پھر اس سے کچھ نہیں کہا۔ سب خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ کانتے بھی پیچھے چلا آیا۔ زورا اور جمرو وغیرہ اس کے پیچھے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھنے کے سوا کوئی بات نہیں کی۔ بٹھل کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کے آقا کے رگوں پہ میں جیسے بجلی بھر گئی۔ اس نے سکہ اچھالنے کے انداز میں 2-4 مرتبہ چاقو اوپر نیچے اور کئی مرتبہ آنن فانن اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں منتقل کیا، اتنی تیزی سے کہ نظر ٹھہرتی ہی نہ تھی۔ گرفت میں خاصی لچک تھی اور اس کے ہاتھ چاقو سے خوب آشنا معلوم ہوتے تھے۔ بٹھل بھی یہی کہتا تھا کہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے بندھے ہونے چاہیے، جبھی چاقو روانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا تھا چاقو اٹھانے والے کا ہاتھ دایاں بایاں نہیں ہوتا۔ کانتے کے مطابق آقا کے ہاتھ ایک دوسرے کا اشارہ سمجھتے تھے۔ چاقو پر ہاتھ چلاتے ان کی اپنی آنکھیں ہو گئی تھی۔ بٹھل نے آقا کی طرح چاقو نہیں بدلا اور نگاہوں میں اسے تولتا ہوا آگے بڑھا۔ آقا پر جنون سا طاری تھا۔ بٹھل کی 2-1 بھپکیوں نے مہمیز کا کام کیا۔ وہ وہیں اٹکنے کے بجائے وحشیانہ پن سے سیدھا بٹھل کی طرف آیا۔ اس کی جھپٹ میں ایسی لپک تھی کہ بٹھل کو اچھل کے پیچھے ایک طرف ہو جانا پڑا، مگر آقا پل بھر میں رخ بدل کے پھر اسی کے سامنے سے چاقو بھونکنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ دوسری بار بھی بٹھل کو پہلے کی طرح پہلو بچا لینا چاہیے تھا، لیکن اسے دیر ہو گئی۔ آقا اس کے سامنے پہنچ گیا۔ کانتے نے دیکھا کہ پیچھے ہٹنے یا اسے روکنے کے بجائے اس کی تیزی سے بٹھل کچھ ہکا بکا نظر آیا۔ کانتے کے بقول اس کے دل نے دھڑکنا بند کر دیا تھا جب یک بارگی اس نے بٹھل کے ہاتھ سے چاقو چھوٹتے اور گھبراہٹ میں ڈگمگاتے اور ایک جانب گرتے دیکھا۔ پہلے چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ فرش پر چاقو گرنے کی آواز کانتے کے دماغ میں دھماکے کی طرح گونجی۔ اپنے زور میں آقا چند قدم آگے چلا گیا تھا۔ یک بیک وہ پلٹا۔ آقا اسی لمحے گرا ہوا تھا اور دائیں ہاتھ کے بل پر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور کسی حد تک کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ابھی پوری طرح کھڑا نہیں ہوا تھا کہ بٹھل اس کے سر پر پہنچ گیا۔ کانتے کی آنکھیں پتھر ہو گئی تھی۔ اس نے بٹھل پر جھکتے اور چاقو والا ہاتھ دراز کرتے اور ساتھ میں بٹھل کا ہاتھ بلند ہوتے دیکھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بٹھل اس صورتحال سے اوسان کھو بیٹھا ہے اور اس کا اٹھا ہوا ہاتھ آقا کو روکنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، مگر کانتے کو پلک جھپکنے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ جیسے ہی آقا نے بٹھل کی جانب جھکتے ہوئے چاقو والا ہاتھ دراز کیا، آدھے گرے اور آدھے اٹھے ہوئے بٹھل کے جسم میں یکایک کوئی لہر سی امڑی۔ پھر سب کچھ کانتے کی آنکھوں کی خیرگی میں منتشر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی چندیاہٹ دور ہوئی تو اس نے دیکھا کہ بٹھل کا اٹھا ہوا وہی ملتجی سا ہاتھ آقا کا پنجہ گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ پونچا پکڑتے ہی بٹھل نے کسی تاخیر کے بغیر آقا کا ہاتھ پیچھے کر کے اور ڈھیل دے کے کچھ اس زور سے جھٹک کے کھینچا کہ آقا کے پاؤں زمین پر جمے نہیں رہ سکے تھے۔ چاقو چھوٹنے کے ساتھ ساتھ وہ فرش پر گرا۔ اس سے پہلے کہ دوبارہ سنبھلنے کی کوشش کرتا، بٹھل نے جھٹ اپنا پیر اس کی تھوڑی کا نشانہ لے کے مارا اور بڑی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا اپنا چاقو اس سے زیادہ نزدیک تھا۔ اٹھتے ہوئے وہ اسے فرش سے اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ صحن میں چاروں طرف کھڑے دم بخود لوگ اس وقت اپنی سسکاریاں نہ روک سکے جب بٹھل نے دوبارہ کھڑے ہو کے اپنا چاقو فرش سے اٹھایا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل ہوئے 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا۔ کسی کے سان گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب اتنی جلدی گزر سکتا ہے۔ کانتے کی طرح اوروں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ بٹھل کے چاقو چھوٹنے اور فرش پر گرنے کا عمل ارادی تھا،
सभी ने बिट्ठल के पैर पर पट्टी बंधी देखी थी, चुनाचा वो यही नतीजा अखज़ कर सकते थे कि उसका पैर आका की तेजी की हड़बड़ाहट में लपट गया है। मुमकिन है वो अभी तक यही समझ रहे हों, लेकिन कांते के लिए ये बावर करना मुश्किल था कि बिट्ठल का चाकू उसकी उंगलियों से यूं छूट सकता है। बिट्ठल की उंगलियों में आके चाकू का अपना कोई जोर नहीं रहता था। उसे याद आ रहा था कि पहले चाकू गिरा था, बिट्ठल के पैर बाद में डगमगाए थे। ये सब कुछ एक पल में बिखरा हुआ था। एक पल में कांते क्या क्या देखता। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी और सारा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। जैसे जैसे उसके हवास यकजा हो रहे थे, गुजरा हुआ सब कुछ तरतीब से उसके जहन में उजागर हो रहा था। सब कुछ नपा तुला था। बिट्ठल के अचानक गिरने पर वहशत ज़दा आका का मौका गनीमत जानना और उस पर झपटना लाजिम था। नीज दूसरे ही लम्हे फैसले की कुव्वत खो देना भी लाजिम था, क्योंकि उसके मुकाबिल का चाकू उसके हाथ में नहीं रहा था। ये जान के शायद वो पीछे हट जाता और अड्डे के किसी माकूल दादा की तरह बिट्ठल को संभलने का एक मौका और देता। बहुत से लोगों की मौजूदगी में इस फराख दिली का इजहार खुद ब खुद हो जाता। आका जरूर पीछे हट जाता, लेकिन बिट्ठल के बुलंद किए हुए हाथ से एक किस्म की मज़ाहमत का तासर मिलता था। मज़ाहमत करते हुए मुकाबिल के सामने रुकना मुश्किल हो जाता है। आका फिर भी रुक जाता, मगर उसे कुछ वक्त नहीं मिला। वो इतना मुश्तइल था कि अपने आप पर काबू पाने, अपनी निगाहें खींचने के लिए उसे कुछ वक्त दरकार था। दूसरे बिट्ठल ने अपना बुलंद किया हुआ हाथ अचानक समेट लिया था। इससे मुराद यही थी कि आका को इज़्तिरारी तौर पर अपना हाथ और दराज करना पड़े। आका ने यही किया। उसे ख्याल नहीं रहा कि बिट्ठल का पंजा आका के मजीद झुकने और उसका हाथ करीब आ जाने का मुंतजिर है। कांते ने बताया, मगर उधर बिट्ठल खड़ा हुआ। उधर चंद लम्हों के तजब्जुब के बाद फर्श पर लौटता हुआ आका कुछ दूर जाके उठ खड़ा हुआ। बिट्ठल ने इस फुर्सत में दो कदम घूम के आका का चाकू भी फर्श से उठा लिया था, लेकिन चाकू के बगैर आका फिर दीवानों की तरह बाजू फैलाए तुला खड़ा था और बस किसी मौके की तलाश में था। उसकी अंगारा आंखों में गजब के साथ हैरानी भी शामिल हो गई थी। बिट्ठल ने उसका चाकू उसकी तरफ उछाल दिया। आका ने चाकू उचकने में तसाहिल नहीं किया। उसके जिस्म के हैजान से यही जाहिर हो रहा था कि उसने ये सब कुछ इत्तेफाक पर महमूल किया है। दोबारा उसमें पहले से ज्यादा आग भरी हुई थी। उसने कोई लम्हा जाया नहीं किया। पहले की तरह आंधी की मानिंद बिट्ठल की जानिब उमड़ा। बिट्ठल तरह दे के और घूम के दूसरी जानिब हो गया। आका ने फौरन अपना चाकू दूसरे हाथ में जिधर बिट्ठल का रुख हो गया था मुंतकिल कर लिया, और जैसे जैसे बिट्ठल उससे पहलू बचाता रहा, चाकू उसके रुख पर रखने के लिए एक हाथ से दूसरे हाथ में फुर्ती से तब्दील करता रहा। एक लम्हे उसका चाकू इस हाथ में होता, दूसरे लम्हे उस हाथ में। ये अपनी महारत की नुमाइश का वक्त नहीं था। उसकी मंशा यही हो सकती थी कि शायद बिट्ठल किसी एक जगह गड़बड़ा जाने की कोई चूक कर बैठे। बिट्ठल ने उसके और अपने दरमियान घूमते रहने के बावजूद एक फासला बरकरार रखा था, और कांते को ऐसा मालूम हो रहा था कि वो जल्द जल्द रुख बदल के आका को बार बार चाकू बदलने पर उकसा रहा है। आका कुछ अपनी मशाकी के ज़ौम में आ गया था। फिर सहन में यहाँ से वहाँ, इस जगह से उस जगह थिरकते पैंतरे बदलते हुए बिट्ठल एक जगह यकायक रुक गया। आका ने अपनी रविश के मुताबिक उसी के रुख पर चाकू बदलने के लिए अपने दूसरे हाथ की तरफ उसे उछाला, लेकिन अभी उसने चाकू फेंकने का इरादा किया ही था कि बिट्ठल ने उछल के उसके चाकू वाले हाथ पर झपट्टा मारा। बिट्ठल का पंजा पड़ने की मुद्दत में आका चाकू उछाल चुका था। उसकी रवानी और चाबुक दस्ती देखते हुए उसके दूसरे हाथ में चाकू आ जाना चाहिए था, मगर दरमियान में ये नागहां रखना पड़ने से आका के दोनों हाथों में तवाजुन कायम न रह सका। चाकू फेंकने वाला हाथ दरम हो जाने और खींच जाने पर चाकू थामने वाला हाथ लाजमन मुतासर हो जाना चाहिए था। वो एक दूसरे से बंधे ना रह सके और चाकू छनाके के साथ फर्श पर गिर पड़ा। कांते बता रहा था कि बस कोई धमाका सा हुआ। लोगों पर सकता तारी था। उसका कहना था कि उस्ताद को वो यूं बार बार पहलू बदलते देख के पहले ही खटक गया था कि उस्ताद के जहन में कुछ ना कुछ है। वो जुस्तजू में था
کہ آخر وہ کون سی بات ہو سکتی ہے کہ محض ایک لمحے میں سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ ساری بات وقت کے تعین کی تھی، اور یہ تھی کہ بٹھل اسی وقت اپنا ہاتھ بڑھائے جب آقا چاقو اچھال رہا ہو۔ اس سے پہلے بٹھل نے خود کو یہ یقین دلایا ہوگا کہ اس بار بھی پینترا بدلنے پر آقا ایک سے دوسرے ہاتھ میں چاقو بدلنے کا عمل جاری رکھے گا۔ وہ سماوی حالت میں تھا اور بٹھل کے لیے یہ تعین کرنا مشکل نہیں تھا۔ وہ اس کے اس ہاتھ پر بھی پنجہ مار سکتا تھا جس میں چاقو آنے والا تھا، لیکن محفوظ طریقہ یہی تھا کہ چاقو چھوڑنے والے ہاتھ کو نشانہ بنایا جائے، کیونکہ چاقو چھوڑ دینے کے بعد اس کی تندہی میں یقیناً فرق آ جاتا ہے۔ وہ ایک طرح سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا چاقو پکڑنے والا ہاتھ زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ ذرا بھی دیر ہو جاتی تو چاقو آقا کے دوسرے ہاتھ میں ہوتا اور صورتحال یکسر مختلف ہوتی۔ بٹھل کو پھر اپنی مدافعت میں کوئی اور تدبیر سوچنی پڑتی جو ضرور اس کے ذہن میں ہوگی۔ بٹھل کے ہاتھ میں اپنا چاقو تھا اور وہ آقا کے جسم کے کسی حصے میں اسے اتار سکتا تھا۔ چاقو گرنے پر آقا نے بدحواسی میں جو غلطی کی، اس نے چاقو زمین سے اٹھانے کے لیے جھکنا چاہا۔ بٹھل نے اسے اس کی مہلت نہیں دی، اس کے کولے کے قریب گھٹنا مارا۔ وہ لڑکتے لڑکتے سنبھل گیا تھا، لیکن بٹھل نے اس جانب اپنا ہاتھ لہرا کے اسے متذبذب کر دیا تو دوسری طرف اپنے خالی ہاتھ سے اس کی گردن پر ضرب رسید کی اور کوئی وقفہ دیے بغیر پیر در پہ ضربیں لگا کے آقا کو پیروں پر نہیں کھڑے ہونے دیا۔ مگر بٹھل کے ہاتھ روکنے کی دیر تھی۔ آقا تیزی سے فرش پر کروٹیں بدلتا ہوا دور چلا گیا۔ اس کا چاقو بٹھل کے پیروں کے پاس پڑا تھا۔ اسے دوبارہ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بٹھل کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کسی کو توقع نہیں ہوگی کہ آقا دور جا کے پھر اٹھ کھڑا ہوگا۔ بٹھل ہاتھ نہ روکتا تو اسے کبھی موقع نہ ملتا، لیکن بٹھل نے جیسے اسے خود موقع فراہم کیا تھا۔ سبھی دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے جب بٹھل نے آقا کا چاقو اس کے کھڑے ہو جانے پر دوبارہ اس کی طرف اچھال دیا۔ اس بار آقا کی گرفت میں بے شک وہ پھرتی نہیں تھی، لیکن چاقو ہاتھ میں آنے کے بعد وہ جنونی ہو گیا۔ اس نے دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھا، پھر سامنے کی طرف جست لگاتا بٹھل پر وار کرنے کے لیے لپکا۔ اس کی رفتار میں بجلی کی سی تیزی تھی۔ بٹھل کے لیے بھی شاید اس کی یہ تیزی حیران کن ہو۔ کسی کے یوں منہ اٹھائے آنے کی صورت میں مقابل کو فوراً کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ ذرا سے تذبذب سے درمیانی فاصلہ اور تنگ ہو جاتا ہے۔ سیدھے عموماً اس وقت آیا جاتا ہے جب پیچھے پلٹنے کے لیے مقابل کے پاس جگہ تنگ ہو، اور وہی شخص سیدھا آتا ہے جسے اپنی رفتار تیز کرنے کے ساتھ ساتھ وقت پر اسے قابو میں کر لینے کا اعتماد بھی ہو۔ چونکہ مقابل کے پاس پہنچ کر اسے بہرحال اپنی رفتار کم کرنی پڑتی ہے۔ مقابل کسی بھی حالت میں کسی کو اپنی جانب اس طرح بڑھتا دیکھ کے ساکت کھڑا نہیں رہ سکتا۔ فاصلہ پینترا بدلنے پر ایک طرف ہو جانے کی اجازت نہ دیتا ہو تو عام طور پر چاقو سیدھا پیوست کر دیا جاتا ہے۔ حملہ آور خود ہی دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ ہر چند کے بٹھل کے پاس وقت تھا، وہ آقا کی سیدھ سے ہٹ کے ادھر ادھر ہو سکتا تھا۔ اسی وقت آقا صحن کے دوسرے سرے سے چلا گیا۔ اس کے اور بٹھل کے درمیان فاصلہ کم نہیں تھا، تقریباً پورے صحن کا فاصلہ تھا۔ مگر بٹھل نے نہ تو اپنا رخ بدلنے کی کوشش کی، نہ اپنا چاقو آقا کی سمت باندھ کے رکھا۔ اس کے برعکس وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس طرح اس کے لیے پیچھے رخ بدلنے کی گنجائش اور کم ہو گئی۔ اس کا یہ اقدام آقا کے جنون کے لیے نہایت حوصلہ خیز ثابت ہونا چاہیے تھا۔ مقابل اسے اپنے لیے ایک خوش آئند علامت تصور کرتا۔ بٹھل کا مقصد بھی اپنے مقابل کے عزم کو اور تقویت دینا ہی تھا۔ اسے آقا کو ایک خاص دوری تک اسی تیزی سے آنے دینا تھا۔ آقا جب صحن کے درمیان تک آ گیا، یکا یک بٹھل نے آقا کی سمت اسی کی سمت میں بے تحاشا جست لگائی۔ بٹھل کے بڑھتے وقت آقا درمیان میں تھا۔ یہ دیکھ کے وہ خود کو یکلخت نہیں روک سکتا تھا، کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ روکتے روکتے بھی چند قدم اسے اپنی جھونک میں آگے بڑھ جانا تھا، اور اسی صورت میں بٹھل سے اس کا ٹکرا جانا لازم تھا۔ اس کے لیے یہی چارہ رہ گیا تھا کہ اب جو بھی نتیجہ ہو وہ بٹھل سے پنجہ آزمائی کرے اور اپنی رفتار قابو میں کرنے کی کوئی لغزش نہ کرے۔
اس موقع پر رخ بدلنے کی کوشش بہت مہلک ہو سکتی تھی۔ وٹھل نے اسے پسو پیش کی مہلت نہیں دی تھی۔ کانتے کی طرح سبھی کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے دونوں کے متصادم ہو جانے کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں رہا تھا، اور تصادم کے نتیجے میں کچھ بھی ممکن تھا۔ یہ امکان دور دور تک کسی کے تصور میں نہ ہوگا کہ وٹھل اسی تیز رفتاری سے آنے کے باوجود ایک دم بیٹھ جائے گا۔ بس ایک آن کی کسر رہ گئی تھی۔ وٹھل اچانک بیٹھ گیا۔ آقا واقعی اس کے جسم سے ٹکرایا، مگر کچھ مختلف طور سے۔ وٹھل نے بیٹھے بیٹھے اپنا چاقو چھوڑ دیا تھا اور دونوں ہاتھ تیار رکھے تھے۔ اس کے بڑھنے سے پیچھے جگہ ویسے ہی کشادہ ہو گئی تھی۔ آقا اس کے سر سے گزر کے دوسری جانب کمر کے بل گرا۔ وٹھل نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کے انہیں فرش سے اکھاڑ کے اپنے پیچھے پھینک دیا تھا۔ یوں خود اس کے لیے آگے راستہ بن گیا تھا۔ وہ جھکتا ہوا اٹھا اور کچھ دور جا کے پلٹ کے کھڑا ہو گیا۔ آقا کا سر فرش سے ٹکرایا اور بھی کئی جگہ چوٹ آئی ہوگی۔ چند لمحوں تک سکوت چھایا رہا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سر جھٹکتا پھڑپھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور بے محابہ سامنے کی طرف دوڑا۔ سامنے اڈے کے آدمی کھڑے تھے۔ عجب نہ تھا وہ ان میں سے کسی کے سینے میں چاقو اتار دیتا۔ لوگوں کو کچھ یہی خوف محسوس ہوا تھا، اس لیے وہ ہڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ اس دوران آقا کو بھی کچھ ہوش آ گیا تھا۔ اس نے مڑ کے وٹھل کو دیکھا اور چندیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ جتنی دیر میں وہ اٹھ کے دوبارہ سامنے آیا، وٹھل اس کے قریب پہنچ سکتا تھا، لیکن اپنی جگہ جمع رہا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ شاید اب آقا اپنا چاقو پھینک دے گا۔ اسے پھینک ہی دینا چاہیے تھا۔ پسینے سے اس کا چہرہ شرابور تھا اور دائیں کن پٹی سے خون چھلک رہا تھا۔ سانس پھولی ہوئی تھی، مگر وہ کسی اور مٹی کا بنا ہوا تھا۔ پہلے کی طرح چنگاڑتا وہ پھر وٹھل کی جانب بڑھا۔ اس بار اس کا چاقو اس کے ہاتھ ہی میں رہا۔ لگتا تھا اس نے ساری توجہ چاقو گرفت میں رکھنے پر دی ہے۔ وہ دائیں بائیں اوپر نیچے تلوار کی مانند چاقو چلا رہا تھا، جیسے ہواؤں کو کاٹ رہا ہو۔ وٹھل اس کے آڑے نہیں آیا، بچتا ہی رہا۔ اب بہت کچھ کانتے کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وٹھل کے اجتناب اور تاخیر کا کیا سبب ہو سکتا ہے۔ وہ آقا کی بچی کھچی چنگاریاں بھی ٹھٹرا دینا چاہتا تھا اور اسے زندہ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ کئی مرتبہ کی ناکامی سے آقا کے ہاتھ پیر بہکنے لگے۔ کانتے کو وٹھل کی تیز طلبی سے الجھن ہو رہی تھی۔ جتنی دیر تک آقا سامنے تھا، وٹھل کے پیر پر دباؤ پڑ رہا تھا، لیکن وٹھل کو اپنے پیر کا خیال یقیناً کانتے سے زیادہ ہوگا۔ وٹھل کے سامنے صرف آقا نہیں تھا، اڈے کے آدمی بھی تھے، جن سے جلد ہی کسی وقت اس کا واسطہ پڑنے والا تھا۔ وٹھل نے تھانے میں کانتے سے زیادہ نہیں سنا تھا۔ یہاں حیدرآباد میں اپنے پیچھے گزرنے والے صبح و شام سے وہ بھی اتنا ہی لا علم تھا جتنا کانتے۔ وہ اڈے پر خاموشی سے بھی آ سکتا تھا، لیکن گلی کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے اور اڈے پر آ کے ان کی نفری بڑھ جانے کا انتظار کرنے سے اس کی مراد اڈے کے آدمیوں کو ان کے موجودہ دادا کا رتبہ بتانا اور زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو گواہ بنانا ہی نہیں تھا، بلکہ آقا کو اس کی حیثیت کا احساس دلانا بھی مقصود تھا۔ اس کے آدمیوں کی موجودگی میں استاد دادا ہی کی طرح اپنے مقابل کو برتتا ہے، اور اگر آقا کی حزمیت سے اڈے کے آدمی کوئی لذت محسوس کر رہے تھے تو انہیں یہ سامان دیر تک مہیا کرتے رہنا چاہیے تھا، اور جن کی تحویل میں میں اور پیرو تھے، وٹھل کو ان لوگوں تک بھی کچھ منتقل کرنا تھا کہ یہ سب کچھ کسی ہاتھ سے، آقا کی کسی چوک یا اتفاق پر مبنی نہیں ہے۔ شاہ قبیلے کے واقعے سے ان پر کوئی تاثر قائم تھا تو ان حالات میں وٹھل کو وہ تاثر سوا ہی کرنا تھا۔ آقا کی کنپٹی سے بہتا ہوا خون اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ اسے اندھا دھند ہاتھ چلاتے اور وٹھل کو اپنا جسم اس کی پہنچ سے دور رکھتے، صحن میں ادھر سے ادھر گھومتے اچھلتے دیر ہو گئی تو اس نے پہلی مرتبہ رک کے سامنے سے آقا کی کلائی پر ہاتھ ڈالا اور نیچے کی جانب زور سے جھٹکا دیا۔ آقا کی کربناک چیخ عمارت کے باہر تک گونجی ہوگی۔ چاقو تو اس کے ہاتھ سے چھوٹا ہی تھا، وہ خود بھی اپنے بس میں نہیں رہا اور لڑکھڑاتا ہوا فرش پر گر پڑا۔ وہ وحشت میں بار بار اپنا ہاتھ جھٹکتا تھا اور اس کی کراہیں عمارت کے در و بام میں سسک رہی تھیں۔ کانتے نے پہلی بار وٹھل کے ہاتھوں میں لرزش دیکھی۔
اس کا چہرہ بھی سلگ رہا تھا، تاہم وہ لمحوں منجمد کھڑا آقا کو گھورتا رہا۔ آقا کے پنجے کی ہڈی یا تو ٹوٹ گئی تھی یا اپنی جگہ نہیں رہی تھی، جبھی وہ اپنی کراہیں روکنے پر قادر نہیں تھا۔ وہ دوبارہ خود نہیں اٹھا۔ بٹھل نے اسے گدی سے پکڑ کے کھڑا کیا اور اس کے شانے پر ترچھا ہاتھ مارا۔ آقا تڑپتا ہوا گر گیا۔ بٹھل نے اسے پھر اٹھا لیا اور اس کے پیٹ میں گھٹنے سے ضرب لگائی۔ وہ دوہرا ہو کے فرش پر تڑپنے لگا۔ بٹھل نے آگے بڑھ کے اس کے بال پکڑ لیے اور سر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، شاہ کبیرے کے وقت تو ادھر نہیں تھا نا؟ آقا کو جواب کا یارہ نہیں تھا۔ بٹھل نے انتظار بھی نہیں کیا، چاقو ڈال کے اس کا گریبان چاک کر دیا۔ لگتا ہے اس وقت جو ادھورا رہ گیا تھا وہ تیرے سے پورا کرنے کو لکھا ہے۔ آقا کی پیشانی خون سے لال ہو گئی، خون اتر کے اس کی بھویں اور آنکھوں میں بھی بھر گیا۔ اس کے ایک ہاتھ کو پہلے ہی قرار نہیں تھا، دوسرے سے وہ پیٹ پکڑے ہوئے تھا۔ تکلیف کی شدت ہی ہوگی کہ اس کی آواز گھٹ کے رہ گئی، لیکن اس نے سن لیا کہ بٹھل نے کیا کہا ہے۔ اس کا مطلب بھی شاید اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ چنانچہ اس کا پھڑپھڑاتا جسم سمٹنے اور اکڑنے لگا۔ وہ کنجر کا جنا شاہ کبیرہ وقت پر اینڈ گیا تھا۔ سالے کو لجا آ گئی تھی، پر تیری کھال اس سے موٹی ہے، اچھل کود بھی تجھ کو اس سے اچھی آتی ہے۔ ذرا اتار کے نرچ جمائے گا تو یہ تیری ماں کے یار کچھ دیر تک یاد رکھیں گے کہ آیا تھا ایک دادا، انہوں نے تیرا بہروپ دیکھا ہے، اب ذرا اصلی روپ بھی ان کو ٹھمکا لگا کے بتا۔ بٹھل کی سرد آواز اور اس کے جلتے ہوئے لہجے سے کانتے کو شک ہو چلا تھا، کہیں اس کے دماغ میں آقا کو برہنہ کرنے کا سودا تو نہیں سما گیا۔ پھٹے ہوئے گریبان سے آقا کا سینہ جھلک رہا تھا۔ لمحوں کی بات تھی، بٹھل اس کے لباس میں دوبارہ چاقو ڈال کے کھینچتا چلا جائے، مگر بٹھل نے چاقو پیچھے اچھال دیا۔ اس نے فاصلے کا خیال کر کے چاقو پیچھے اٹھالا تھا۔ چاقو کانتے ہی کے پاس آ سکتا تھا، کانتے نے اسے زمین پر نہیں گرنے دیا۔ آقا کے سر کو جھٹکے دے کے بٹھل نے اس کے بال چھوڑ دیے اور آہستہ سے چوکی کے سرے پر پاؤں لٹکا کے بیٹھ گیا۔ محترم سامعین، بازیگر کے مزید دلچسپ اور سنسنی سے بھرپور واقعات جاننے کے لیے قسط نمبر 78 سماعت فرمائیں۔